دل کو تم آئینہ بناؤ تو اصلی چہرہ کبھی دکھاؤ تو پہنچ کر دھوپ اپنے ہونٹوں سے ایک لمحہ کو مسکراؤ تو۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ اچھل ہی پڑی، حیرت زدہ سی ہو کر اس نے وسیط کو دیکھا تھا۔ وسیط آفاقی اور شدابدی ٹرین میں، اور وہ بھی اس کے برابر والی سیٹ پر، دہلی سے لکھنؤ کے سفر میں اس کے ساتھ۔ کمال ہے، آپ ٹرین سے جا رہے ہیں؟ آپ کا سفر تو جیپ کے ذریعے ہوتا ہے یا پھر بائی پلین آپ آتے جاتے ہیں؟ وہ اطمینان سے اپنی سیٹ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ریزرو سیٹ تھی جو اس نے 8 دن پہلے ہی بک کرا رکھی تھی۔ یہ تو اچھا خاصا سرپرائز ہی ہو گیا کہ آپ کو سیٹ بھی اتفاق سے میرے برابر ہی ملی۔ ایسے اتفاقات آسانی سے تو ہاتھ نہیں لگتے۔ ایک ضروری کام سے لکھنؤ جانا تھا، بعد میں وہیں سے الہ آباد کے لیے نکل جاؤں گا۔ وہ مبہم انداز میں مسکراتا سیدھا ہو بیٹھا، اور تب اسے یاد آئی وسیط کی کچھ دن پہلے ہی فون کی گفتگو۔ ذرا غور سے ٹکٹ کو دیکھ لو کہ سیٹ نمبر اور کمپارٹمنٹ نمبر وغیرہ پڑا ہے۔ کئی بار یہ مسنگ ہوتا ہے تو دوران سفر دشواریاں آ جاتی ہیں۔ ارے نہیں نہیں، صاف صاف لکھا ہے یہ سب کچھ۔ وہ جھونک میں سیٹ نمبر اور کمپارٹمنٹ نمبر اسے بتا گئی۔ تو یوں چالاکی سے میرے نزدیک سیٹ بک کرا لی گئی۔ اس کی اس اسمارٹنیس پر وہ بھی ہنس دی۔ میں نے سوچا کہ تمام راستے بور ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کی ہمراہی میں سفر کیا جائے۔ وہ اس کا سوٹ کیس اور بیگ سیٹوں کے اوپر بنے خانوں میں رکھتا ہوا بولا۔ پچھلے دنوں صحت یاب ہونے کے بعد وہ الہ آباد گیا تھا تو اکثر رات میں اسے فون کر کے خیریت لے لیا کرتا تھا۔ شروع میں تو انداز سرسری سا ہی تھا، مگر پھر اس گفتگو کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ اب وہ کسی غمگسار دوست جیسا محسوس ہونے لگا۔ بڑے دلچسپ کیس اس کے پاس آتے تھے جن کی انوکھی داستانیں وہ اسے سناتا تھا۔ خود وہ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ اور کالج کی چھوٹی موٹی باتیں بتا ڈالتی۔ یوں ہفتے میں 2-3 دن تو ضرور ہی مفصل بات چیت ہوتی تھی اپنے گھر کے ہر فرد سے۔ نہ جانے اس کی کیا ناراضگی تھی، وہ کسی کا بھی ذکر اپنائیت اور محبت سے نہیں کرتا تھا۔ کسی کا بھی نام سنتے ہی اس کی زبان پر کانٹے اگاتے۔ ان میں سے کسی کی بھی تعریف تو اسے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ کھٹ فون کاٹ ڈالتا اور پھر کئی دن تک رابطہ نہ کرتا۔ ادھر گھر والوں کا رویہ بھی ناقابل فہم سا تھا۔ نہ کوئی اسے کسی اہم موقع پر یاد کرتا تھا اور نہ اس کی کمی محسوس کی جاتی تھی۔ وہ پچھلے 5-6 مہینوں سے ان سب کے رویوں پر غور کر رہی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کے غم و خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ پلان کر کے جمع ہوا جاتا تھا، خوب انجوائے کیا جاتا، لیکن اس میں وسیط شامل نہ ہوتا۔ یہ گتھی اسے سلجھائے نہ سلجھتی۔ کبھی کبھی اسے یہ وہم بھی ہونے لگتا کہ شاید وسیط ان لوگوں کا سگا بیٹا ہی نہیں ہے۔ چلو اچھا ہے آج میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں جناب، آج میں یہ الجھن بھی دور کر کے رہوں گی۔ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ 60-70 کی سیٹوں والا کمپارٹمنٹ بھر چکا تھا۔ ایک طرف 3 سیٹیں، دوسری طرف 2-2، درمیان میں کافی جگہ چھوڑ کر کچھ میزیں ڈالی گئی تھیں۔ وہ باہری سمت والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آپ ونڈو کے پاس اندر والی سیٹ پر بیٹھیں، اس طرف تو کوئی نہ کوئی آتا ہی رہے گا اور آپ سے ٹچ ہوتا جائے گا۔ اب ویٹرس آنے والے ہیں کھانے پینے کا سامان لے کر۔ کوئی شخص اب نار کے بے حد نزدیک سے اسے گھورتا ہوا گزرا تو وہ خشونت بھرے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنا جارحیت والا بھرا انداز تھا کہ اس شخص نے گھبرا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور سوری کہتا ہوا اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں آپ کی سیٹ پر آ جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے جگہ تبدیل کر گئی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو عرصہ ہوا اس نے سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دن میں 50 بار لوگوں سے ٹکراتی، دھکے کھاتی، ان کی نظروں کے تیروں کو برداشت کرتی اپنے کام کرتی پھرتی تھی۔ دہلی شہر میں ایک اکیلی لڑکی کا سروائیو کرنا یوں بھی مشکل تھا۔ شاید وہ بے حس ہو گئی تھی، مگر اس وقت وسیط کے خیال رکھنے کی یہ ادا اسے بہت بھا گئی تھی۔ وہ بھی یوں ہی اسے سنبھالے دنیا کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے اس کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ان کی عدم موجودگی کیسے اندیکھے حصار میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ اب تو وہ ہر طرف سے چوکنا، ہر دوسرے شخص کو کڑی نظروں سے دیکھتی، بظاہر پر اعتماد مگر اندر سے بے حد ڈرپوک سی رہتی تھی۔ اس کی اتنی سی اپنائیت اس کے دل کے سمندر میں تھوڑی دراڑ بناتی گئی۔ صبح تم ریلوے اسٹیشن تک آئی کیسے تھی؟ بلکہ جب میں
جب بھی جب بھی ناؤ تک سفر کرنا ہوتا ہے تو اتنا سارا سامان لے کے کیسے یہاں تک پہنچتی ہو؟ وہ واپس اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ہولی فیملی کے نزدیک جو ٹیکسی سٹینڈ ہے وہیں سے ٹیکسی ہائر کر لیتی ہوں۔ ارے اس میں تو بہت مشکل ہوتی ہوگی گھر سے نکل کر سامان اٹھا کر ٹیکسی سٹینڈ تک پہنچنا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا، پھر جیب سے ایک کارڈ نکال کر اسے دینے لگا۔ یہ ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر رکھ لو، بہت شریف اور بھروسے والا ڈرائیور ہے، جب بھی کہیں جانا ہو تو اسے ایک دن پہلے انفارم کر دینا، صبح وقت پر پہنچ جائے گا، میرے ریفرنس سے بات کر لینا۔ کارڈ لیتے ہوئے اس کے دل میں مزید حشر برپا تھا، کچھ جذباتی سرکش لہریں دل کا دروازہ اس کے لیے تھوڑا سا وا کر گئیں۔ تبھی ٹرین نے ہارن دیا تھا، انجن کے گڑگڑانے کی واضح آواز آئی تھی اور وہ چل پڑی تھی۔ اس نے تنہا رخ کھڑکی کی جانب کر لیا اور بظاہر پوری توجہ سے باہر کے بدلتے ہوئے مناظر دیکھنے لگی، لیکن ذہن اب اناؤ اور اس کے مکینوں کی جانب چلا گیا تھا۔ آج پہلی بار وہ بنا بتائے اچانک ہی وہاں پہنچ رہی تھی۔ چچا کی بڑی بیٹی صنوبر کی شادی 20 جولائی کو طے کر دی گئی تھی۔ پچھلے مہینوں میں ہی یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ اس نے زیادہ تفصیل میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ لوگ رخشندہ چچی کے دور کے رشتہ دار تھے۔ فیملی پہلی جولائی تک اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر پریکٹیکل جب 15 جون تک ہی ختم ہو گئے تو کیا لکھا تو پھر دہلی میں رکنے کا کوئی جواز نہ رہا۔ اس نے بھی یونس چچا اور تینوں بہنوں کو اچانک ہی سرپرائز دینے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی دماغ میں آیا تھا کہ رخشندہ چچی جو 3-4 دن پہلے سامان کی لمبی چوڑی لسٹ گنوا دیتی ہیں اور اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر گزرتا وقت اس کے جمع شدہ بینک بیلنس کو کم سے کم کرتا جا رہا تھا۔ اگلے سال کے ایڈمیشن کا مرحلہ اور پھر تمام سال بھر کی ضرورتیں۔ ہیئر کیچر بالوں میں لگا، کلپ بالوں میں کبھی کبھی چبھ رہا تھا۔ صبح شیمپو کر کے اس نے جلدی جلدی گیلے بالوں کو اوپری جانب کر کے لپیٹ لیا تھا، اور پھر یہ سبھی لوگوں کو اس نے اپنی سیٹوں پر اونگتے دیکھا، یہاں تک کہ وسیط بھی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس نے یکے بعد دیگرے کیچر نکال کر اپنے بے حد لمبے قدرے کرلی سے بالوں کو کھول دیا کہ گیلے بال ہمیشہ اس کے سر میں درد کر دیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ڈرائی ہو کر سوکھ جائیں گے تو پھر انہیں رول کر لوں گی۔ اسے سوچا تو یہی تھا، مگر وسیط نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ لائٹ براؤن ہلکا ہلکا گولڈن شیڈ دیتے ہوئے اس کے گھنے بال پوری پشت کو ڈھانپے ہوئے تھے، اور ان سے نکلتی تازہ ڈو شیمپو کی سحر انگیز مہک۔ بال تو بہت خوبصورت ہیں آپ کے، کسی شیمپو کی ایڈ نہیں ملی اب تک؟ وہ بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ بالوں کی طرف تو کسی نے کبھی دھیان نہیں دیا، اصل میں نے باندھے بھی ہر وقت رکھتی ہوں۔ ہاں، ماڈلنگ کی آفر مجھے اسکول کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی، مگر میری فرسٹ پریفرنس ہمیشہ اسٹڈی رہی ہے۔ شو بزنس کی طرف مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اپنی تعریف کو عام سے انداز میں لیا تھا اس نے، نارمل سے انداز میں جواب دے کر واپس بالوں کو رول کر کے کیچر لگا لیا تھا۔ اب مزید کھول کر وہ انہیں گفتگو کا موضوع بنانا پسند نہیں کرتی تھی۔ وسیط آفاقی نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ وہ الگ سی تھی، اپنی منفرد سی پہچان رکھنے والی۔ اس کا چہرہ سفید اور گلابی پھولوں کی نہ صرف رنگت چرا لایا تھا، بلکہ ان کی شہابی نرمی اور نزاکت کا بھی حصہ دار بن گیا تھا۔ آنکھیں بغیر کسی کاجل آئی لائنر کے سیاہ ہی تھیں، جن پر دراز گھنی مڑی ہوئی پلکیں۔ پہلی بار جب اس نے ابنار کو مروان کی شادی میں بغور دیکھا تھا تو وہ انہیں نقلی پلکیں ہی سمجھا تھا، مگر اب اتنے دنوں میں وہ کتنی ہی بار سامنے آئی تو یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ اصلی پلکیں ہیں۔ اس کے چہرے کے حسن کو 1000 گنا بڑھاتی تھیں۔ یہ جب بھی اٹھتی تھی اس کے سارے وجود کو متزلزل کر دیتی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے قوت گویائی کھو بیٹھتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کی طرح پھر بے بس ہوتا۔ اس نے جھٹکے سے اپنے آپ کو ان کے شکنجے سے چھڑایا تھا اور ان ویٹروں کو دیکھنے لگا تھا جو ناشتہ سرو کرنے کے لیے آ گئے تھے۔
ٹرین کو چلتے ہوئے شاید 1.5 گھنٹہ ہی گزرا تھا۔ اب نار کی طرف کھڑکی پر سر رکھ کر سو بھی گئی تھی۔ وہ خود بھی اونگ سا رہا تھا جب ٹرین اچانک جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اب نار ہڑبڑا کر لوگ ہڑبڑا کر اٹھے۔ بیچ جنگل میں رکی ٹرین کو سبھی کھڑکیوں سے منہ ٹکا کر باہر دیکھنے لگے۔ شتابدی کے کسی چھوٹے موٹے اسٹیشن پر رکی تھی، غازی آباد۔ سارے اسٹیشن کیا لکھا ہوا ہے یار، بمشکل کچھ منٹوں کے لیے جا کر ٹھہری تھی۔ واٹ از دس؟ یہ علاقہ تو شاید یار بہت زیادہ اس کا پرنٹ خراب ہے۔ یہاں کیوں کر ٹرین رک سکتی ہے؟ سبھی لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے۔ وسیع بھی اٹھ کر ابنار بھی اٹھ کر باہر چلی آئی۔ بہت سی خواتین اور لڑکیوں کے درمیان کھڑی ابنار کو دیکھ کر پہلی بار وسیع نے سوچا کہ وہ بہت زیادہ لمبی لڑکیوں میں شمار کیے جانے کے تو لائق نہیں، مگر اسے کسی طور چھوٹے قد یا درمیانے قد کی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا خاصا نکلتا ہوا قد ہے اس کا، شاید 5 فٹ 6 انچ ہو۔ ادھر وہ اس کے نزدیک ہی چلی آئی۔ کیا پرابلم ہو گئی؟ کیا آپ نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی؟ گھنے ویران جنگلوں میں ریل کو رکے دیکھ کر ایک تشویش سی اتر آئی تھی اس کی آنکھوں میں۔ آگے کہیں 2 ٹرینوں کے درمیان آپسی ٹکراؤ ہوا ہے جس کی وجہ سے راستہ بند ہے۔ تمہیں لکھنؤ میں کوئی ریسیو کرنے تو نہیں آ رہا؟ اگر ایسا ہو تو سیل پر انفارم کر دو، کیونکہ اب لکھنؤ پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنی دیر ہو جائے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو اس کے کانوں میں پڑی بالیاں شفاف لمبی گردن کو چومنے کے لیے بےقرار نظر آنے لگی۔ وسیع کو ایک دم اپنا حلق خشک سا ہوتا محسوس ہوا۔ جسم و دل کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ یہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بے شمار حسین لڑکیوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، نہ صرف ہندوستان کی سرزمین پر بلکہ کینیڈا کی سرزمین پر بھی۔ پھر اس کے سامنے ایسی پسپائی کی کیفیت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ جھنجھلاتا ایک پتھر پر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس وقت ٹرین میں آپ کی ہمراہی بے حد طمانینت کا باعث ہے۔ اگر میں اس وقت اکیلی ہوتی تو سچ بہت پریشان ہو جاتی۔ وہ اس کی کیفیت سے بے خبر اس کے نزدیک پڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ موسم دل ربا سا تھا۔ سورج ٹھنڈی اور مست ہوا کو شاید محسوس کر کے اٹھلاتا ہوا بادلوں میں سے نکل آیا تھا۔ میرے سفر کرنے کی وجہ بہرحال آپ نہیں ہیں، مجھے لکھنؤ جانا ہی تھا۔ وہ وسیع کے لہجے میں نہ جانے کیوں اتنی سرد موری اور خشونت بھر گئی تھی۔ لکھنؤ پولیس اسٹیشن ٹرانسفر کرانے کی کوششوں میں ہوں۔ اس کی نظریں سامنے کی جانب تھیں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے مکمل طور پر اجتناب برت رہا تھا۔ اب اس کو کیا ہوا؟ عجیب ہے، یہ شخص بھی پہلے تو خود ہی اعتراف کیا کہ میرے ساتھ سفر کرنے کا خواہش مند تھا، اور اب یہ روڈ انداز۔ لگتا ہے بیٹھے بیٹھے اس کا دماغ الٹ جاتا ہے۔ شاید اس لیے موہت بھائی سے ایک بار کانٹوں کا درخت کہہ رہے تھے، نزدیک ہی مت پھٹکو اس کے، بس بچ بچ کر چلتے رہو۔ مگر وہ اس پالیسی پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ کوئی تو وجہ ہوگی جو وہ ایسا بن گیا، کہیں تو کوئی گڑبڑ تھی جو کوئی اس کا اپنا بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی۔ میری کوئی بات آپ کو اگر ناگوار گزری ہو تو آئی ایم سوری وسیع، وہ کسی مخلص ڈاکٹر کی طرح اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ انداز دادوں کے تھے۔ موم کے جانے کے بعد وہ بھی تو ایسے ہی وہ تو ایسے ہی بھڑک کر دنیا سے کٹ کر کمرہ بند کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ دادو اسے یوں ہی منا کر باہر نکالا کرتی تھی۔ میری بچی، میری لاڈو، میری جند، میری چندا، کہتے کہتے ان کا منہ سوکھ جاتا تھا۔ یہ کیسی کیسی انمول محبتیں وہ گنوا چکی تھی۔ بے ساختہ ڈھیر سا نمکین پانی اس کی آنکھوں میں بھر گیا۔ ادھر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تو اس کی حسین آنکھوں کو لبالب بھرے دیکھ کر شرمندگی سے زمین میں گر سا گیا۔ ارے نہیں، آپ سے کیا ناراضگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ میں اچانک ٹرین کے
अचानक ट्रेन ने के रुक जाने से न जाने वो क्या-क्या सफाइयाँ दे रहा था। उसकी आँखों के गुलाबी समुंदर अपने अंदर गर्क किए दे रहे थे। गुदाज़ लबों की सुर्खी होश उड़ाए दे रही थी। आप ऐसे क्यों हैं? कभी इतने अच्छे नरम मिजाज और कभी एक अक्खड़ और बदमिजाज से बन जाते हैं। वो एकदम पोंछ बैठी। प्लीज़ पहले आप रोएँ नहीं, ये इतनी अहम बात नहीं, हम इसे फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। नहीं, मुझे अभी सुनना है, अगर आप नहीं बताएँगे तो मैं और ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दूँगी। वो अपने आँसुओं को इस कदर बाँसर देख कर बोली। अरे! वो एकदम हँस पड़ा। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मगर लोगों के रवैयों ने मुझे ऐसा बना दिया है। अच्छा, मैं शुरू से सब बताता हूँ। वो जैसे उसके सहर के सामने शिकस्त ही तस्लीम कर गया। मैं मॉम और डैड के करीब के घर जब चौथे नंबर पर पैदा हुआ, तो रमीज़ महज़ 1 साल का था। मॉम ने हर बच्चे के दरमियान मुनासिब फ़र्क रखने की कोशिश की थी और मैं और 3 बच्चों के बाद वो एक तरह से ये सिलसिला ख़त्म ही कर लेना चाहती थीं और मेरी आमद का अंदाज़ा हुआ। मॉम डैड निहायत बड़ा फ़रोख्ता पैदा होने से पहले ही मेरा वजूद खामोशी से मिटाने के दर पे थे कि दादा जान को उसकी खबर हो गई। उन्होंने वो वावेला मचाया कि डैडी ने मम्मी का साथ देने से इनकार कर दिया और यूं मम्मी को 9 महीने मेरे वजूद को निहायत बेजारी और झुंझलाहट के साथ बर्दाश्त करना पड़ा। जब मैं पैदा हुआ तो सुना है कि हूबहू दादा जान की शक्ल का था। अभी भी मेरे अंदर उनकी बेपनाह शबाहत है। दादा दादी ने बचपन में ही मुझे मॉम डैड से मांग लिया और अपना बेटा बना लिया और मॉम तो जैसे तैयार बैठी थी मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। फौरन मुझे उनके हवाले किया और खुद हमेशा के लिए दिल्ली चली आई। मेरी शुरुआती तालीम तो फैज़ाबाद से हुई थी, मगर जब दादी का इंतकाल हो गया और डैड बज़िद हो गए कि मुझे लखनऊ के किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में डाला जाए, तो दादा जान ने मेरा दाखिला ला लारेटो कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया। डैडी तब भी मुतमईन न हुए और मुझे इस स्कूल की बोर्डिंग में भेज दिया गया। दादा जान से कह गए कि हफ्ते के हफ्ते मुझसे आकर मिला करें। बोर्डिंग में मेरी किसी से दोस्ती न हो पाई। दिन रात बस रोया करता था। नतीजतन दादा जान ने मेरी खातिर लखनऊ में एक अपार्टमेंट खरीदा और वहीं बस गए। कई मुलाजिम उनके साथ थे। दादा जान की मुझसे मोहब्बत दीवानगी की हद तक थी। फिर डैड और मॉम कनाडा चले गए और मुझे यूं भूल गए जैसे मैं उनकी औलाद ना होकर सिर्फ दादा जान का ही बेटा हूँ। मैंने भी कोई खास परवाह नहीं की। अ, बायश ऐश के साथ दादा जान के साथ रहता रहा। छुट्टियों में फैज़ाबाद जाता तो हमीद चचा के बच्चों के साथ खेलता। उनका बेटा इसरार मुझसे 6 साल और लड़की इंशा 8 साल छोटी थी। फिर डैडी कनाडा से आए और मेरा सी ग्रेड का रिज़ल्ट देखकर सख्त खफ़ा हो गए। उनकी नज़र में मैं पढ़ नहीं रहा था, महज़ आवारागर्दी कर रहा था। फिर सभी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो ना माने और मेरा वीज़ा पासपोर्ट बनवाकर मुझे साथ ले जाने की तैयारियां करते रहे। दादा जान का इस गम में हार्ट अटैक हो गया। अगर डैडी मुझे ले जाने की कोशिश ना करते, तो मेरे दादा कभी मुझसे जुदा ना होते। मैं इस वक्त 12 साल का था। दादा जान की ज़मीन जायदाद यूं ही बगैर बंटवारे के पड़ी रही, क्योंकि उन्होंने वसीयत की थी कि उसकी तकसीम तब की जाए जब मैं 20 साल का हो जाऊं। मैं कनाडा पहुंचा तो मुझे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना मॉम डैड अपने लगते थे, ना तीनों भाई, वो सब अपने कामों में बिजी थे। तीनों भाइयों की एक दूसरे से बेहद दोस्ती थी। मुझे नज़रअंदाज किए वो आपस में मगन रहते। ज़रा ज़रा सी बात की शिकायतें वो मम्मी डैडी से लगाते और मम्मी डैडी फ़ौरन ही उन पर यकीन करते हुए सवाल जवाब करने बैठ जाते। मेरी बात पर कोई भरोसा ही नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि मैं इस घर में फालतू बेकार सी ज़बरदस्ती घुसाई हुई कोई चीज़ हूँ। जब किसी को मुझसे दिलचस्पी नहीं, तो मैं क्यों सबकी फ़िक्रें करता फिरूँ। मैंने इन तीनों से दबना और खौफ़ज़दा होना छोड़ दिया। अकेला ही तीनों से जमकर मुकाबला करता। मम्मी डैडी हमेशा इन तीनों का साथ देते। मुझ पर हर सख्ती की गई। डाँटना, फिर कमरे में बंद करके खाना-पीना रोक देना। जवाब में मैं भी उन्हें खूब ज़िज करता, घर गंदा करता, सामान तोड़ता-फोड़ता और के मूड ऑफ दोनों मूड ऑफ किए घु और दिनों मूड ऑफ किए घूमता-फिरता। मॉम मेरे मुँह पर ना कहतीं।
موم میرے منہ پر سب سے کہتی ہیں کہ دادا نے بگاڑا ہے، اجڑ بنا کر گاؤں سے بھیجا ہے، بگاڑ کر رکھ دیا ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ یہ مار پٹائیاں سب بند ہو گئے، سب نے مجھ سے بات کرنی ہی بند کر دی تھی۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ جم کر جم بھی جوائن کر لی۔ میری باڈی، میری مسلز دیکھ کر ہی اب وہ تینوں دور دور رہنے لگے تھے۔ ڈیڈ موم نے بھی مجھ سے کنارہ کر لیا، اب صرف ضروری معاملات میں ہی مجھے شامل کیا جاتا تھا۔ میری گریجویشن کے بعد ڈیڈ نے وہاں کی رہائش ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے دہلی شفٹ ہو گئے۔ کیونکہ میں 20 سال کا ہو گیا تھا، اس لیے جائیداد کے بٹوارے کا فیصلہ کیا گیا۔ دادا جان نے اپنی کئی کروڑ کی جائیداد کے 3 حصے کر دیے تھے، ایک ڈیڈ کے نام، دوسرے حمید چچا کے نام اور تیسرا میرے نام۔ مجھے انہوں نے تیسرے بیٹے کا درجہ دیا تھا اور برابر کا حصہ دے ڈالا تھا۔ دادا جان کا یہ فیصلہ بھی ہم چاروں بھائیوں کے درمیان وجہ تنازع بن گیا۔ ان تینوں کا کہنا تھا کہ جائیداد محض 2 حصوں میں تقسیم کی جاتی اور میں بھی انہی کی طرح ڈیڈی کی پراپرٹی کا چوتھا حصہ حقدار ہوتا۔ موم ڈیڈ نے بھی مجھے مجبور کیا کہ میں اس طرح کے بٹوارے کے لیے راضی ہو جاؤں، مگر میں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے لیے کون سی قربانیاں دی تھیں ان بھائیوں نے جو میں ان کے لیے ایسا کرتا؟ 3 بھائیوں نے اپنے اپنے حصے کی جائیدادیں فروخت کر دیں اور الگ الگ جگہوں پر اپنے اپنے بزنس کی شروعات کر دی۔ ڈیڈی چاہتے تھے کہ میں بھی بزنس کی دنیا میں آ جاؤں، مگر مجھے بچپن سے پولیس لائن میں جانے کا شوق تھا۔ یہ دادا جان کا بھی ارمان تھا۔ میں نے یونیورسٹی سے اکنامکس میں ایم اے کر کے وہیں سے ایم فل کیا اور آئی پی ایس کے امتحان میں بیٹھا اور منتخب ہو کر ایس ایس پی کی پوسٹ سنبھال لی۔ اب میں لکھنؤ میں پوسٹنگ اسی لیے کرا رہا ہوں کہ وہاں سے فیض آباد جا کر آسانی سے زمینوں وغیرہ کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں سب کے لیے خفگی اتر آئی تھی۔ چہرہ غم و غصے کا کھلا اعلان کر رہا تھا۔ وہ ایک دم ہی اٹھا تھا اور اس کی جانب دیکھے بغیر دور ایک درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت اب تنہائی مطلوب ہے اور وہ اپنی کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تبھی ٹرین میں زوردار حرکت ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ راستہ صاف ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ بھاگ بھاگ کر اپنے اپنے اپارٹمنٹ کا رخ کر رہے تھے۔ وہ گھبرا کر وسیط کو آوازیں دینے لگی۔ وہ ابھی بھی قدرے خراب موڈ میں تھا، خاموشی سے واپس آیا تھا اور ٹرین کے اندر جا بیٹھا تھا۔ ادھر وہ بھی بالکل چپ تھی۔ مسلسل ایک ہی سوچ دماغ پر حاوی تھی کہ اس کے اپنے تو ایک کے بعد ایک چھنتے چلے گئے تھے، یوں وہ تنہا ہو گئی تھی۔ مگر وسیع تو زندگی کے اس سفر میں اتنے اپنوں کی موجودگی میں تنہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں کر اس کا دکھ بانٹے، کیسے اس کے چہرے پر طمانینت آمیز مسکراہٹ سجا دے۔ بڑی شدت سے یہ خواہش اس کے دل میں جاگی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ وسیع کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، دعا کیا کیجیے بارگاہ الہی میں۔ مجھ کو ان خنجروں سے بچنا ہے، سب نئے منظروں سے بچنا ہے۔ آئینے ہو چکے ہیں چکنا چور، سر کو اب پتھروں سے بچنا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اسے یونس چچا کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ کھولنے والی چچا کی چھوٹی بیٹی قدسیہ تھی، ہمیشہ چیخیں مار کر خوشی سے لپٹ جانے والی چھوٹی۔ آج پہلے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتی رہی اور پھر دیوڑی میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ اسے آوازیں دیتی، خود ہی بڑی مشکل سے سوٹ کیس گھسیٹتی اس کچے کھلے حصے میں پہنچی تھی۔ آم اور جامن کے پیڑ پھلوں سے لدے نظر آئے۔ چکوترے کے بوجھ سے اس کا درخت جھکا پڑ رہا تھا۔ بھاری پھلوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیشہ کی طرح یونس چچا نے لکڑی کی ڈنڈیاں اور کچیاں لگا دی تھیں۔ وہ انہیں دیکھتی اندر کی سمت بڑھتی گئی۔ وسیط اسے ٹیکسی سے اناؤ چھوڑ گیا تھا۔ گھر کے سامنے جب وہ اتر رہی تھی تو اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دیا تھا، اس اطلاع کے ساتھ کہ ابھی وہ مزید 4-5 دن لکھنؤ میں قیام کرے گا اپنے دوست کے گھر لال باغ کے علاقے میں۔ وہ چاہے تو اس سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اس نے اندر آنگن میں قدم رکھا تو گھر میں ایک افراتفری سی مچی نظر آئی۔ سبھی باہر نکل آئے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح کوئی بھی اسے گلے لگانے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ ایک دوسرے کی طرف بوکھلا کر دیکھے جا رہے تھے۔ کیا ہو گیا؟ اب نار کی سمجھ میں ماجرا نہ آیا۔ اگر وہ اچانک چلی آئی تھی تو یہ اتنا حیران کن واقعہ تو نہ تھا کہ وہ سب دعا سلام بھی بھول گئے تھے۔ تم تو 10-12 دن بعد آنے والی تھی، آخر یونس چچا ہی زرد چہرے کے ساتھ لڑکھڑاتی آواز میں بولے۔ ہاں تو پہلے آ گئی، ایگزام ذرا جلدی ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ بغور سب کے چہروں کو تکتے ہوئے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک برابر والی دیوار سے پڑوسن رمضانی چچی نے بندر کی طرح سر ابھارا اور کلکاری مار کر ہنس دی۔ اب آیا مزہ، اور
اب آیا مزہ، بیٹا بغیر بتائے ہی چلی آئی، اس کا سارا سامان استعمال کرتے پکڑے گئے چور کہیں کے۔ میرا سامان؟ ابنار نے کھلے دروازے سے اندر کمرے کا بڑی تیزی سے جائزہ لیا۔ سامنے چچا کے کمرے میں ممی کا کنگ سائز ڈبل بیڈ اور پوری دیوار کو ڈھانپے چار دروازوں والی الماری نظر آ رہی تھی۔ دوسرے کمرے پر نظر ڈالی تو اس کو بالکل ابنار کے ڈرائنگ روم کی طرح ہی سجایا گیا تھا۔ ڈیکوریشن پیس تک انہیں مخصوص جگہوں پر رکھے گئے تھے۔ آگے وہ نہ دیکھ سکی کیونکہ اچانک رخشندہ چچی نے پتھر اٹھا کر رمضانی چچی پر نیچے سے پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ مغلظات کی بارش ان کے منہ سے جاری تھی۔ منحوس شکل، ہڈ حرام، تجھ سے کہا تھا کہ 2-4 دن کے لیے جو صنوبر کی سسرال کو شو دکھانے کے لیے یہ سارا سامان سجایا ہے تو اب اسے اٹھا کر رکھ دے۔ دیکھ، ہو گئی نا بے عزتی، کر دیا نا گھوٹالا۔ چچا آگے بڑھ کر چچی سے بھیڑ گئے۔ چچی چیخ چیخ کر اب ان سے لڑنے لگی، لڑنے میں اور ادھر ادھر سامان اٹھا کر ان پر پھینکنے میں لگ گئیں۔ ان کی تینوں بیٹیاں آگے بڑھ کر صلح صفائی کرانے لگیں۔ اب وہ اتنی بھی بیوقوف نہیں تھی کہ خود یہ تماشا دیکھنے میں لگ جاتی، بجائے اس کے اس نے نہایت تیزی سے باقی کمروں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کا سارا سامان ہر کمرے میں نہایت سلیقے سے سیٹ تھا، پردے تک لٹکا دیے گئے تھے، اور یہ یونس چچا سراسر جھوٹ بول رہے تھے کہ وہ صرف کچھ دنوں کے لیے باہر نکالا گیا تھا، کیونکہ اس کو صاف شفاف فرنیچر گندگیوں سے اٹا ہوا تھا اور پردوں سے ہاتھ پونچھے گئے تھے۔ ڈبل بیڈ کے گدے میلے چیکٹ اور تمام سجاوٹی سامان پر دھول مٹی اٹی ہوئی تھی۔ آنگن سے اب آوازیں آنے بند ہو گئی تھیں۔ وہ واپس آئی تو وہ سبھی سر جوڑے کچن میں خسر پھسر کرتے نظر آئے۔ وہ سامان کو وہیں چھوڑ کر دیوڑی پار کرتی سیدھی باہر نکلی تھی اور رمضانی چچی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور تب یہ حقیقت اس پر کھلی تھی کہ ایسی چال بازی تو یہ لوگ اس کے ساتھ 2 سال سے کھیل رہے تھے۔ 2 سال میں وہ صرف 2 بار آتی تھی اور اس کے آنے کے اوقات انہیں اچھی طرح معلوم ہوتے تھے۔ یوں سامان بآسانی ایک کمرے میں بند کر کے اس پر اپنی معصومیت کا اظہار کرنا کہ ابنار بیٹی جب بڑی ہو کر اپنا گھر بنا لے گی تو اپنا سارا سامان وہاں لے جائے گی، کون سا مشکل تھا، اور پھر اس کے جاتے ہی سب کچھ نکال کر دوبارہ استعمال میں لانا۔ بیٹا، پورے چودھری کے محلے کو پتا ہے یہ بات، تمہاری ماں کے زیورات بھی یہی نکال لائی ہے۔ چچی کی بہت چلتی رخشندہ بہت چلتی پرزا ہے، ورنہ یہ گھر کہاں سے پکا بنتا، بھینس کہاں سے آتی، اور زمین کیسے خرید لیتا یونس چودھری۔ تمہیں تو خوب لوٹا ہے انہوں نے۔ زیورات؟ اس کے سکتہ زدہ ذہن میں بجلی سی گری تھی۔ زیورات موم کے نہیں، دادوں کے تھے، انہوں نے اپنے سارے زیورات موم کو دے دیے تھے۔ چند چوڑیاں ضرور موم نے خریدی تھی۔ ابی کے انتقال پر وہ خود چچی نے اس کے ساتھ سارا اپارٹمنٹ چھان مارا تھا، اور اس وقت انہیں 2 زیورات نہیں ملے تھے۔ وہ بھی صبر و شکر کر کے بیٹھ گئی تھی، مگر اس وقت ان کی یاد سے اس کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میرے زیور؟ دیکھے تو نہیں، مگر وہ ہیں اسی گھر میں۔ رخشندہ اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ 3 سیٹ ہیں، ہر بیٹی کو ایک ایک دے گی۔ وہ کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ ہی واپس آئی تھی۔ اپنے بیگ اور سوٹ کیس کو گھسیٹ کر اس کمرے میں رکھا تھا جسے اس کا کہا جاتا تھا۔ وہاں بھی 2 پلنگ مزید بچھے تھے، گویا اس کے پیچھے وہ تینوں یہی کمرہ استعمال کرتی تھیں۔ اپنا لباس نکال کر اسے غسل خانے میں ٹانگا تھا، اور لوہے کی بڑی بالٹی اٹھائی تھی اور ہینڈ پمپ کے نیچے رکھ دی تھی۔ وہ سارے برآمدے میں بچھے پلنگوں پر لیٹے اس کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ اچھی طرح جانتے تھے کہ اسے ہینڈ پمپ کھینچ کر پانی نہیں نکالا جاتا۔ اس قسم کی مشقت سے اس کے ہاتھوں اور شانوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بھاری بالٹی اٹھا کر غسل خانے میں نہیں رکھی جاتی۔ پہلے یہی ذرا ذرا سے کام وہ بھاگ بھاگ کر کیا کرتے تھے، اور وہ اس کے بدلے پرس کھول کر پیسے ان پر لٹایا کرتی تھی۔ یونس چچا تک جب بازار سے اس کی ضرورتوں کا سامان لا کر دیتے تھے تو اس کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہی وصول کرتے تھے۔ جب کام پیسے کے زور پر ہی کرانا ہے تو اجرت پر کام کرنے والے مزدور بہت۔ یہ محبت اور تعلق داری کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دھوپ میں کھیلتے بہت سے غریب بچوں میں سے ایک لڑکے کو پکڑ لائی، کچھ پیسے ہاتھ میں دے کر بالٹی بھروانے کا کام کروایا تھا، پھر نزدیکی دکانوں سے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوا لیا تھا۔ آرام اور سکون سے نہا کر انہیں کے سامنے کھانے کے لیے بیٹھ گئی تھی، پھر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کہے جانے والے کمرے میں چلی آئی تو باہر سے
चची के चिल्लाने और कोसने देने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा ही नखरा है तो जाए भन्नो, हमारे घर से किसने रोक रखा है? अबनार ने उलझकर ज़ोरदार आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अगले दिन सुबह ही सुबह वो बताए बगैर इस घर से चली आई थी। जमीन उस्मानी मैडम से उसकी इस सिलसिले में मुफस्सिल बातचीत हुई थी और उन्होंने इन हालात में वहाँ रहने से सख्ती से मना किया था। इन छुट्टियों में वो कानपुर नहीं गई थी। स्कूल में उनका प्रमोशन हो चुका था, जिसकी बदौलत वो हिसाब की सीनियर टीचर से वाइस प्रिंसिपल के ओहदे पर पहुंची थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद वो इन दिनों अ, में छुट्टियां ना लेकर साल में कभी भी मुख्तसरन छुट्टियां कर सकती थी। अ, यूँ भी अब वो अपनी ज़्यादातर ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश हो चुकी थी। सभी भाइयों और बहनों की शादी से फ़राग़त के बाद अब उन्हें जल्दी-जल्दी वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं रही थी। वो 2-3 दिन बड़ी मुश्किल से सब्र और शुक्र के साथ उसने उस्मानी मैडम के साथ गुज़ारे थे। फिर वापस जब ये मैडम के स्कूल निकलते ही अरनाव के लिए निकल खड़ी हुई थी। अब तय था कि वो अपने ज़ेवरात ज़रूर हासिल करेगी। कैसे और क्यों करे, ये भी उसके ज़हन में नहीं था। वो उन्हें यूँ उसका सब कुछ हड़प करके शादियाने बजाने के लिए हरगिज़ नहीं छोड़ेगी। घर के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अपने मोहल्ले की गरीब लड़की मिली थी, जिसे अक्सर चची तब बुलाया करती थी जब फसल के ज़माने में काम बढ़ जाया करता था। अब नार उसे अच्छी तरह जानती थी। साल के साल अपने पुराने सूट वो उसे चुपके से दे दिया करती थी। अरे तुम तो आ गई, ये सब तो कह रहे थे कि अब तुम कभी नहीं आओगी, हमेशा के लिए दिल्ली में बस गई हो। उसने अवनार को देखकर खुशी से दाँत निकाले थे। सब कहाँ हैं? अम, वो आंगन में ही रुक गई थी। सनोबर आपा के ससुराल वालों के साथ उधर बैठक में बैठे हैं। यूनुस चचा बाजार गए हैं कुछ सामान लेने। चलो ठीक है, तुम जाओ बावर्ची खाने में अपना काम करो। मेरा कुछ सामान चची के कमरे में रखा है, मैं वही लेने आई हूँ। अल्लाह ने उसे ये सुनहरी मौका दिया था। वो कर अंदर घुसी थी और पहले वार्डरोब का वो हिस्सा खोला था जिसमें लॉकर था। अगर ज़ेवर लॉकर में मौजूद थे तो इस घर में मौजूद थे तो इसी कमरे में और यही लॉकर में होने चाहिए। लॉकर नंबरों पर नंबरों पर सेट होता था और चचा ने पिछले साल बहुत चालाकी से उसे ये नंबर मालूम किए थे। उसने तेज़ी से लॉकर खोला था। अंदर ज़ेवरात के डिब्बे देखकर उसका साँस रुक सा गया। इतनी जल्दी अपनी कामयाबी की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। डिब्बे खोल-खोल कर उसने ज़ेवरात देखने शुरू किए। सभी सेट की मम्मी की चूड़ियों और अंगूठियों समेत मौजूद थे। उसने खाली डिब्बे लाकर लॉकर में जल्दी-जल्दी वापस रखे थे और तमाम ज़ेवरात को पर्स में भर लिया था। फिर कमरे से बाहर निकलने में भी उसे खासी फुर्ती दिखाई थी। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। बिजली के जाने के सबब वो सब ग़ालिबन गर्मी से घबराकर बाहर बरामदे में निकल आए थे। चची ने उसे अपने कमरे में से निकलते देखा तो लम्हे के हज़ारवें हिस्से में असल मामले को भांप गईं। "अरे! लोगों हमें बचाओ, दिन दिहाड़े डाका चोरनी घर में घुस आई है। शादी का घर है, भरा हुआ। ज़रूर इसने मेरे कमरे अ, से ज़ेवरात चुराए हैं।" समधियाने से आए 2-4 मर्द और कई बूढ़ी औरतें एक साथ उठकर उसकी जानिब आई थीं। सुंबल कुदसिया चाहे जाने न पाए ये सबसे पहले उसका पर्स छीनो। चच्ची ने अपने दिमाग को चलाते हुए फ़ौरन अहकामात जारी करने शुरू किए तो वो बिदक कर वापस कमरे में चली गई। कुछ और तो समझ में आया नहीं। मज़बूत सागवान का दरवाज़ा खींच कर अंदर से बंद कर लिया। या अल्लाह! किसे मदद के लिए बुलाए? घबरा-घबरा कर उसने सोचना शुरू किया तो सबसे पहले वसीत का ही नाम दिमाग में आया। दूसरे ही लम्हे वो पर्स से उसका विज़िटिंग कार्ड निकाले मोबाइल पर नंबर डायल कर रही थी। "वसीत, इस वक़्त आप कहाँ हैं? लखनऊ में ही हैं ना?" वो साँस रोके पूछ रही थी। "हाँ, अभी तो यहीं हूँ, कल सुबह निकलने का प्रोग्राम था।" "क्यों खैरियत?" वो उसकी आवाज़ में छुपी वहशत भाँप गया था। "क्या आपको वो अनाव वाला घर याद है? जहाँ मुझे ड्रॉप करके गए थे?" उसने गहरी साँस लेकर कहा था। "बिल्कुल याद है, बल्कि इस वक़्त मैं अनाव में ही हूँ। यहाँ की लेदर इंडस्ट्री में अपने एक दोस्त के साथ आया था। तो मुझे बताओ परेशान क्यों हो?" वो फ़िक्रमंद सा होकर बोला। प्लीज़ फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करो और यहाँ आ जाओ। अम, आ जाओ फिर मैं फिर देर मत करो। वसीयत में एक बहुत बड़ी मुश्किल में फँस गई हूँ। अब नार की परेशानी अब अरूज पर पहुँच गई थी। अब बाहर से दरवाज़ा पीटा जा रहा था और उसे खतरनाक किस्म की धमकियाँ दी जा रही थीं। इधर उन आवाज़ों को सुनते ही वो घबरा कर भागा था। "मैं निकल रहा हूँ, कतई परेशान मत हो। मेरा जो दोस्त साथ है वो शहर का एसएसपी है। जीप है हमारे पास। हाँ, देखो वही जीप ड्राइव कर रहा है।
میں اسے محض راستہ بتا رہا ہوں، اب تم مجھے ساری بات بتاؤ تاکہ میں وہاں پہنچتے ہی صورتحال کو کنٹرول کر سکوں۔ کہاں پھنس گئی ہو؟ وہ جلدی جلدی اسے اب تمام سچویشن سے واقف کرانے لگی۔ انداز مختصر ہی رکھا تھا، مگر اپنی زندگی سے متعلق کوئی ایک بات ایسی نہ تھی جو اسے مخفی رکھی ہو۔ ادھر وہ ششدر تھا، کہا کچھ نہیں جھیل چکی تھی ادھر وہ ششدر تھا، کیا کچھ نہیں جھیل چکی تھی یہ لڑکی، اور بظاہر کتنی پرسکون اور شانت نظر آتی تھی۔ 10 منٹ، 15 منٹ، پھر شاید 20 منٹ گزر گئے۔ اب دروازے پر یونس چچا کی آواز سنائی دینے لگی۔ پہلے انہوں نے خوش آمد درآمد کی تھی، پھر گالیوں پر اتر آئے تھے۔ آخر میں پولیس کو بلانے کی دھمکی شامل ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ایک سنگین قسم کی خاموشی چاروں طرف پھیل گئی۔ پیچھے ہٹو سب، پولیس کو بلا رہے تھے نا؟ تو آ گئی پولیس، یہ وسیط کی آواز تھی۔ ابنار دروازہ کھولو۔ شکر کے ہزار کلمات پڑھتی وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی اور دروازہ کھول دیا تھا۔ پورا برآمدہ اور بڑا سا آنگن مردوں، عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے سارے غیروں میں صرف وہی اس کا اپنا تھا جو اسے اس مصیبت سے بچانے کے لیے آ پہنچا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے تسلی اور تشفیق کے الفاظ کہتا وہ کہ فرشتہ ہی نظر آ رہا تھا۔ بے ساختہ وہ رو پڑی۔ سب کے سامنے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ اسے درمیان میں لے آیا۔ اس کا دوست دبنگ انداز میں دھکے دے کر لوگوں کو دور ہٹا رہا تھا۔ ادھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بتا رہی تھی کہ کیسے ان لوگوں نے اس کے زیورات اور گھر کے سامان پر قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ کیوں کر اپنے زیورات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ کیا تم نے ان کے زیورات کیا تم نے ان کی رپورٹ کر رکھی تھی؟ اس کا ایس پی دوست پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کار چوری ہونے کی رپورٹ کے ساتھ میں نے ان کی رپورٹ بھی درج کرا دی تھی۔ پھر چلو آج بازیابی کی رپورٹ دو، ساتھ ہی ان لوگوں کے خلاف گھر کے سامان پر ناجائز قبضہ کی بھی رپورٹ درج کراؤ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ تم سسٹر کو لے کر جیپ میں بیٹھو، میں اس کراؤڈ کو سنبھالتا ہوں۔ 2-4 عینی شاہد بھی جمع کرنے ہیں۔ تب وسیط اسے ان سب لوگوں کے درمیان سے نکالتا باہر چلا آیا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ کولڈ ڈرنک پینے کے بعد اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی تھی۔ اگر تمہیں شبہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس زیورات ہیں تو یوں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے خبر دیتی، تلاشی کے وارنٹ کے ساتھ سارا سامان برآمد کر لیتے۔ وہ اسے لسانیت سے سمجھا رہا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں پڑوسیوں کے خیالات بے حد خراب ہیں۔ جی بھر کر لوٹا ہے ان لوگوں نے سسٹر کو۔ اس کا دوست ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس یونس چودھری نام کے شخص نے ترقی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سسٹر کی کار کو بیچنے میں بھی یہ کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ معاملہ بہت طول پکڑتا مگر ابنار نے اسے وہیں روک دیا۔ جو ان کی قسمت میں تھا وہ انہیں مل گیا۔ مجھے خوشی بس یہ ہے کہ میں اپنی دادوں کے زیورات نکال لانے میں کامیاب ہو گئی۔ الہ آباد جانے سے پہلے وسیط نے اسے لاکھ سمجھایا تھا۔ جبھی میڈم بھی اس کی ہمنوا تھی مگر وہ راضی نہیں ہوئی۔ بہت برا وقت تھا وہ میرا۔ اس وقت غرض میں اندھے ہو کر ہی صحیح مگر ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ چلو میرے پیسے ہی صحیح مگر کچھ تو خوشحالی آ گئی ان لوگوں کے گھر میں۔ بس اب میں اتنا کروں گی کہ ان لوگوں سے آئندہ کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ اس واقعے کے بعد وسیط 1-2 بار اور آیا تھا اسے سمجھانے۔ جبھی میڈم نے اسے خاصی پسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا اور خود اسے تو معلوم ہی نہیں ہو پایا تھا کہ کب وہ دل کے تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ دل کے سمندر کی لہروں کو چیرتا ہوا بالکل اندر کب جا پہنچا تھا۔ اب اسے اس کے باہر نکلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ خود بھی ایسا کب چاہتی تھی۔ بےتابی مزاج ہے جینے کی آرزو، احساس رنج و غم تو ثبوت حیات ہے۔ شکوہ جواب پہ ہو تو امید سحر کریں، شکوے کی لے بتائے ابھی کتنی رات ہے۔ آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ جبھی میڈم ابنار کا ہاتھ تھام کر اسے کمپیوٹر ٹیبل تک لے آئیں۔ سامنے اسکائپ .com کھلا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے کسی سے مائک پر کہا تھا، اب ویڈیو کیمرہ آن کرو۔ ابنار بیٹھی ہے سامنے، لو اب اس سے بات کرو۔ کہتے کہتے انہوں نے خود بھی اپنا ویڈیو کیمرہ آن کر دیا۔ پہلے اس کی تصویر ایک سائڈ پر آنی شروع ہوئی تھی، پھر اچانک پورے اسکرین پر ممی کی تصویر نظر آنے لگی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب سے یونس چچا والا قصہ ہوا تھا تب سے اسے ممی کو کتنی بار یاد کیا تھا، احساس کیا تھا کہ ممی والے معاملے میں اس سے ایک سنگین غلطی ہو گئی تھی۔ اگر وہ ابی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اسے کم از کم ان سے ترک تعلق نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اگر کر بھی لیا تھا تو دنیا کو اس سے واقف نہیں کرانا چاہیے تھا۔ اگر وہ وہیں سعودی عرب میں بیٹھ کر بھی اس کی خبر گیری کر رہی ہوتی تو آج کوئی یونس چودھری اسے یتیم سمجھ کر ایسا سلوک نہ کرتا۔ وہ ایک دم روتی ہوئی اٹھی تھی اور دوسرے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ تم لائن پر رہو نگار، میں اسے سمجھا کر لاتی ہوں۔ جبھی میڈم نے نگار رحمان کے چہرے پر تکلیف کے سائے پھیلتے دیکھ کر کہا اور اٹھ کر برابر والے کمرے میں چلی آئیں۔
اب نار ایسا نہیں کرتے بیٹا، موم ہے وہ تمہاری۔ دنیا کا ہر رشتہ ٹوٹ سکتا ہے مگر والدین اور اولاد کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو موقع مت دو کہ وہ سمجھے کہ تم اکیلی ہو، تنہا ہو۔ یونس چودھری والے واقعے کے بعد سے نگار بہت پریشان ہے، چلو بات کرو اس سے۔ وہ اسے سمجھا بجھا کر واپس لائی تھی۔ پھر موم کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ کر وہ جس شدت سے روئی تھی، اسی انداز سے موم بھی رونے لگی تھی۔ کتنے دن بعد دیکھا تھا انہیں، شاید 7 سال بعد۔ وہ بہت زیادہ تو نہیں بدلی تھیں، ویسے ہی اسمارٹ، ویسے ہی پرکشش، شاید تھوڑا سا وزن بڑھ گیا تھا ان کا۔ پر وہ ناراض ناراض سی خاموش خاموش ہی بیٹھی رہی، مگر ممی بے تکان بولتی رہیں۔ اس کے متعلق ذرا ذرا سی خبر انہیں تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے تمام گلے شکووں سے بھی واقف تھیں۔ ایک ایک کر کے وہ اس کی تشویح کرتی رہیں۔ تمہارے ابی کی خاطر میں نے اپنے والدین، بہن، بلکہ یوں سمجھو کہ پورے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں LLB کرنے گئی تھی اور ہاسٹل میں کمرہ نہ ملنے کے سبب تمہاری دادوں کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ تمہاری دادو میرے ابو کے مرحوم دوست کی بیوی تھی۔ یوسف تب بھی لکھنؤ میں ہی جاب کرتا تھا اور محض چھٹیوں میں دہلی آیا کرتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کے رشتے بچپن میں ہی اپنے تایا کے بیٹوں سے طے ہو چکے تھے۔ آپا کی شادی بہت کم عمری میں ہو بھی گئی تھی، مگر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کی ضد لگائے وقت کو آگے بڑھاتی رہی۔ وجہ میرا دبو سا کزن تھا، شرمیلی فطرت کا، واجبی سی تعلیم۔ مجھے ایسے لوگ کبھی پسند نہیں آئے۔ تمہارے ابی بے حد اسمارٹ اور وجیح تھے، ہر کام کو وقت سے پہلے آگے بڑھ کر کرنا۔ مجھے یہ تیزی اور فاسٹ انداز ہی پسند تھے، شاید اسی لیے میں ان سے متاثر ہوتی گئی۔ مگر ان سے شادی کا فیصلہ سخت ترین آزمائش بن گیا۔ میرے سارے خاندان نے سزا کے طور پر مجھے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ بھی مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ میرا تایا زاد منگیتر میری شادی کی خبر سے اتنا شدید ڈپریشن میں آیا کہ پورے مہینے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ اس نے کتنے ہی سال کسی سے بھی شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ میرے لیے اتنا سیریس تھا۔ بہت سالوں کے بعد پھر تایا جان نے ہی اسے نہ جانے کیسے شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ مجھے یہ خبریں کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی تھیں، کیونکہ میں شادی کے بعد تمہاری دادوں کے ساتھ لکھنؤ میں ہی سیٹل ہو گئی تھی اور دہلی والا کرائے کا اپارٹمنٹ چھوڑ دیا تھا۔ پھر تمہارے آنے میں دیر ہوئی تو میں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کی ٹھانی اور پھر شاندار سی جاب۔ یوسف اس سب کے خلاف تھا، روایتی شوہروں کی طرح اس کی خواہش تھی کہ بس میں گھر پر ہی رہوں اور تم پر توجہ دیتی رہوں، جبکہ میرا خیال تھا کہ جب اماں موجود تھیں اور تمہیں بخوبی دیکھ بھی سکتی تھی تو میں کیوں اپنے کیریئر پر توجہ نہ دوں۔ کمپنی کے اندر میری پوزیشن دیکھتے دیکھتے بڑھنے لگی۔ اس زمانے میں شاید میں GM کی پوسٹ پر تھی جب شہیر میرا اسسٹنٹ بن کر آیا۔ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے درمیان، مگر کام کی وجہ سے ساتھ ہر دم کا تھا، اور یہی بات یوسف کو غصہ دلاتی تھی۔ اس بات حقیقت میں شہیر کے کڈنی میں اس رات حقیقت میں شہیر کے کڈنی میں درد ہی اٹھا تھا، اور آفس میں کسی اور کے موجود نہ ہونے کے سبب اسے لے کر میں ہی ہاسپٹل گئی تھی۔ میں تکلیف میں سے تڑپتا کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، خود وہ انسان ہو یا جانور۔ میں کیا کروں، یہ میری بچپن کی عادت ہے۔ جبی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے اندر بھی یہ عادت ہو بہو ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ بہرحال میری یہ خطا یوسف نے معاف نہ کی اور اس حد تک سزا دے ڈالی کہ یہ طلاق کے الفاظ منہ پر مار کر گھر سے نکال دیا۔ تم سوچو، اس کے لیے میں نے اپنی بسی بسائی دنیا چھوڑی۔ اس نے لمحہ نہیں لگایا مجھے چھوڑنے میں۔ اس وقت میں بھی غصے میں اندھی ہو گئی تھی، سب کچھ فراموش کر کے گھر سے نکل گئی۔ وقتی طور پر میں تمہیں بھی بھول گئی تھی۔ میں چاہتی تو اس وقت اپنے والدین کی جانب واپسی کا راستہ اختیار کر سکتی تھی، مگر والد حیات نہیں تھے۔ بڑی بہن نہ جانے کس ملک میں جا کر بس گئی تھی۔ جاتی تو کس کے در پر جاتی؟ یہاں جاب کی آفر مجھے ملی تو میں ہمیشہ کے لیے یہیں چلی آئی۔ شہیر مجھ سے بے حد شرمندہ میرے پیچھے پیچھے جاب حاصل کر کے دمام آیا اور مجھ سے شادی کی درخواست کی۔ خدا گواہ ہے کہ میں پھر بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کئی سال چھوٹا، پوزیشن کے لحاظ سے بے حد کم، مگر اس کے جذبے سچے تھے اور ساتھ میں بے حد قوی تھا کہ کچھ محض اس کی وجہ سے میری زندگی کانٹوں میں پھینک دی گئی تھی۔ ایک عورت خواہ وہ کتنی ہی
اونچی پوزیشن پر ہو، مگر مردوں کی اس دنیا میں اس وقت تک چلتی ہے جب تک اس کی پشت پر کسی مضبوط مرد کا ہاتھ نہ ہو۔ تم جیسی تنہائی کا عذاب جھیل رہی ہو تو میری بات کی سچائی کو تسلیم کرو گی۔ آخرکار مجھے شہید سے شادی کا فیصلہ کرنا پڑا، اور تم ایسا نہ سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے غافل رہی۔ تمہارے پل پل کی خبر ہے مجھے، بس میں تم تک پہنچ نہیں پائی۔ تو جب تمہارے ابی کا انتقال ہوا تب میں نے کمپنی چھوڑ کر ایک پروفیسر کی حیثیت سے کنگ فہد یونیورسٹی جوائن کی تھی۔ ٹرانسفر کا پروسیس چل رہا تھا۔ میرے سارے کاغذات، ڈگریاں، پاسپورٹ، اقامہ، رہنے اور کام کرنے کا اجازت نامہ سب سعودی گورنمنٹ کے پاس جمع تھا۔ میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں فون کے ذریعے رابطے میں لانا چاہا تو تم کسی طرح بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ 6 مہینے سے زیادہ میں اس مسئلے میں پھنسی رہی۔ پھر تمہاری خبر آئی کہ تمہیں یوسف کی گریجویٹی کی رقم مل گئی ہے اور تم اپنے پرانے ہی اسکول کے بورڈنگ میں شفٹ ہو گئی ہو۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، کیونکہ تمہارے یونس چودھری کے پاس رہنے سے میں بےحد پریشان تھی۔ پھر آپ اس کے بعد کیوں نہیں آئیں؟ وہ سانس لینے کو رکیں تو ابنار نے شکایتی لہجے میں کہا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ بیٹا، اب انڈیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں۔ اب اگر میں آؤں گی تو صرف تمہارے لیے، اور تم تو میری آواز سننے کی بھی روادار نہیں رہی تھیں۔ میری صورت سے نفرت کرنے لگی تھیں۔ جب بھی آنے کی ہمت جٹائی، اس ایک خیال نے ساری ہمتیں توڑ دیں۔ اب اگر تم کہو تو میں کل کی فلائٹ سے آ جاؤں۔ آپ کو میری ساری خبریں جبھی میڈم ہی دیتی ہوں گی۔ اس کے چہرے پر اب جا کر مسکراہٹ آئی تھی۔ نہ صرف خبریں، بلکہ وہ تمہاری جتنی مدد کرتی تھی وہ سب میری ہی ریکویسٹ پر کرتی تھی۔ اب میں نے کہہ دیا ہے کہ آئندہ جب تم جب بھی لکھنؤ آؤ گی بس اسی کے پاس ٹھہرو گی۔ گھریلو ذمہ داریاں وہ نبھا چکی، اب دوستی کا فرض پورا کرے گی۔ موم اپنے پرانے والے انداز پر لوٹ آئی تھیں۔ موم، شیزا کیسی ہے؟ کتنی بڑی ہو گئی ہے؟ اب جا کر اسے اپنی بہن کا خیال آیا تھا۔ بالکل فرسٹ کلاس، گریڈ 2 میں آ گئی ہے۔ تمہاری طرح وہ بھی پڑھنے میں جینیس ہے۔ ممی بہت خوش تھیں۔ بھائی ماں بیٹیوں کے شکوے کی شکایتیں اگر ختم ہو گئی ہوں تو ابنار اب آ کر کھانا کھا لو۔ شاید خوشی کے مارے تم دونوں کو بھوک نہ لگ رہی ہو، مگر میرا بھوک کے مارے برا حال ہے۔ جبھی میڈم نے اسے کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اوکے بیٹا، اب ہم رات میں پھر باتیں کریں گے۔ خدا حافظ۔ کتنا مطمئن اور سرشار ہوا تھا اس دن ابنار کا دل۔ وہ انبساط کی کیفیت سے گھری جبھی میڈم سے موم کی ہی باتیں کرتی رہی۔ پھر اپنے جس بینک اکاؤنٹ کے گرتے گراف کو دیکھ کر اتنا فکر مند تھی کہ واپس دہلی جا کر کسی پارٹ ٹائم جاب کی سوچ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر ہی اوپر جاتا گیا۔ موم نے اس کا اکاؤنٹ نمبر معلوم کر کے اس میں لاکھوں روپے جمع کرا دیے تھے، اور جب وہ جبیں عثمانی میڈم کے ساتھ 2 مہینے گزار کر دہلی واپس آئی تو اسے توشیبا کا لیپ ٹاپ اور بلیک بیری کا موبائل بھیجا تھا، ساتھ ہی کتنی ہی اسٹائلش ڈریس، سینڈل، پرس، سن گلاسز اور چاکلیٹ بھی تھیں۔ شہیر انکل کا کوئی دوست دہلی آ رہا تھا اور وہی یہ سب سامان لے کر آیا تھا۔ آخر کو ممی ہے وہ تمہاری، تمہیں تو بھیجیں گی ہی۔ اس رات وسیع سے بات کرتے ہوئے جب یہ سارے سامان کے آنے کی اطلاع دی تو اس نے ہنس کر کہا تھا، ان دنوں کسی کیس کے سلسلے میں وہ مدراس میں تھا اور بے حد بزی ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہی فون کر پاتا تھا۔ پھر 2 سال نہایت خاموشی سے اور پرسکون انداز میں گزرے تھے۔ اسے اپنی اسٹڈی پر خصوصی توجہ دی تھی اور ہمیشہ کی طرح اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا تھا۔ موم نے پہلے تو وزٹ ویزا بھیج کر اسے بلانے کی کوشش کی، مگر اس پر وہ راضی نہیں ہوئی۔ سوری موم، ابھی میں ابھی کی جگہ شہیر انکل کو دیکھنے کے خیال سے خوفزدہ ہوں۔ کچھ وقت اور گزارنے دیں، میں اپنے آپ کو جلدی ہی اس صورتحال کے لیے تیار کر لوں گی۔ اس کے انکار پر ممی ایک دم خاموش سی ہو گئی تھیں۔ پھر ایک دن اچانک ہی وہ چلی آئیں، محض 1 ہفتے کے لیے، شیزا اور شہیر انکل کے بغیر ہی۔ دہلی کے اشوکا ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا تھا، اسے بھی وہیں پر بلا لیا تھا۔ پورے ہفتے بس وہ اس کے ساتھ رہیں، خوب ہی باتیں کی، ڈھیروں شاپنگ کرائی اور بغیر کسی اور سے ملے واپس دمام چلی گئیں۔ جبیم عثمانی میڈم بھی شکایت کرتی رہ گئیں، وہ ان سے ملنے لکھنؤ بھی نہیں گئی تھیں۔ حالات اب نارمل تھے، یوں لگتا تھا جیسے آزمائشوں نے ابنار کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان دنوں وہ بڑی مطمئن اور پرسکون سی رہا کرتی، روزانہ انٹرنیٹ کھول کر موم سے باتیں کیا کرتی۔ چھٹیوں میں 2 بار عثمانی میڈم کے پاس بھی ہو آئی تھی۔ ایک بار پھر نور الصبا آنٹی کا گھر ان کی اولادوں اور دیور دیورانی سے بھر گیا۔ رشید انکل نے پورے بنگلے میں رنگ و روغن کرایا تھا۔ بہت سالوں کے بعد وہ سب مل کر انکل آنٹی کی ویڈنگ اینیورسری منا رہے تھے۔ رمیز کے لیے کچھ لڑکیاں پسند کی گئی تھیں، ان میں سے کسی کو فائنلائز کر کے منگنی کرنے کا بھی پروگرام تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں وہ اپنا بزنس آگرے میں اچھی طرح سیٹ کر چکا تھا اور اپنی شادی کے لیے ذہنی
طور پر تیار تھا۔ وسیط شام کو آ رہا تھا، وہ بھی ابنار کی ضد پر۔ انکل آنٹی نے سب کے آنے کے بعد اسے فون کیا تھا اور سرسری سے انداز میں سب کے جمع ہونے کا مقصد بتایا تھا۔ وسیط نے یوں اچانک چھٹی لے کر آنے کا سوچا بھی نہ تھا، مگر ابنار بضد ہو گئی کہ کبھی کبھی تو سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اسے ضرور آنا چاہیے۔ ساتھ میں کوئی گفٹ بھی بس سبھی بھائی شاندار سے تحفوں کے ساتھ آئے ہیں، کہیں تم یوں ہی چلے آؤ۔ اس نے کئی بار یاد دہانی کی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں وہ بہت ہی کم آیا تھا، نہ جانے کہاں مصروف ہو گیا تھا، اس سلسلے میں زیادہ کچھ بتاتا بھی نہیں تھا۔ اب آتے ہی اب اتنے مہینوں کے بعد آ رہا تھا تو دل کے ہر کونے سے عجیب سی خوشی سر اٹھا رہی تھی۔ اسے تو لگ رہا تھا جیسے مسرتوں نے اپنے پر پھیلا کر ناچنے کے لیے نکل آئے تھے۔ ہوا اور فضاؤں میں ایک انہونی سے سرمستی چھپی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیمسٹری لیب کے بدبودار کیمیکل سے بھی آج اسے خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ اس کی اس مسرت کو رازینہ اور تہنیت نے بھی محسوس کر لیا۔ بس موسم کا اثر ہے۔ وہ کھلکھلائی تھی اور آسمان کی سمت نظر کی تھی۔ اوپر سے بادلوں کا راج تھا، کچھ کچھ تو زمین کو نزدیک سے دیکھنے کی خواہش میں قدرے نیچے کی سمت جھک آئے تھے۔ پھر جب وہ لوٹ کر گھر واپس جا رہی تھی تو دھواں دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ کبھی دیکھی ہے نومبر کے مہینے میں اتنی زور کی بارش؟ موسم کیا لکھا ہوا ہے؟ موسم ہی نرالا ہے۔ ابنار نے جب گھبرا کر رکشے والے سے اسٹینڈ کھڑا کرنے کے لیے کہا تو وہ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اسے گھر پہنچنے پر یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ آیا بھی تھا یا نہیں۔ پارکنگ میں اس کی جیپ موجود نہیں تھی اور موبائل سوئچ آف تھا۔ رات پارٹی میں تیار ہو کر جاتے ہوئے بھی وہ گو مگو کی کیفیت میں تھی۔ نیچے اتری تو رمیز نظر آیا، اس اچھی خاصی سردی میں بھی آئس کریم کھا رہا تھا۔ اسے دیکھا تو سکتہ زدہ سا ہو گیا۔ سفید اور سلور شرارے سوٹ پہ ملبوس، سچے موتیوں کے لمبے آویزے پہنے وہ کوئی آسمانی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ پھر کب وہ اپنی دھن میں مگن اس کے نزدیک سے گزر بھی گئی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ آئس کریم کون ہاتھ میں خاصی پگھل چکی تھی۔ وہ اسے ڈسٹ بن میں پھینکتا نہ جانے کس گہری سوچ میں ڈوبا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پھر رات کی رنگا رنگ تقریب میں ہر فرد نے اسے دل کھول کر سراہا تھا۔ صہبا بھابی نے اسے جانے محفل تک کہہ ڈالا تھا۔ حمید چچا نے سر پر ہاتھ رکھ کر بے شمار دعائیں دے ڈالی تھیں۔ تیز تنقیدی نظریں ڈالی تھیں تو نور الصبا آنٹی نے اور وسیط آفاقی نے۔ یہ تو اسے ابھی معلوم ہوا تھا کہ وسیط تو صبح ہی اس کے یونیورسٹی جاتے ہی آ گیا تھا، اور کیونکہ بائی پلین آیا تھا اس لیے اس کی جیپ پارکنگ میں نظر نہیں آئی تھی۔ یہ اتنے زبردست انداز میں تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ معمولی سی گھریلو گیٹ ٹوگیدر ہے، کوئی شادی یا ولیمے کا فنکشن نہیں۔ تم لڑکیوں کو تو بس موقع ملنا چاہیے خود کو شو آف کرنے کا۔ وہ خاصے بگڑے موڈ میں اس کے نزدیک کھڑا سویٹ ڈش نکال رہا تھا۔ اسے ایک دم ہنسی آ گئی۔ لے دیکھ کر کس قسم کے کانٹے دار درخت سے جا کر الجھا ہے تو؟ ساری دنیا سے الگ ہیں جناب، بجائے تعریف کے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ صبح سے آئے بیٹھے ہیں، ایک فون کر کے انفارم نہیں کر سکتے تھے؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ کیا فرق پڑ گیا؟ اب معلوم تو ہو گیا، وہ اکھڑے لہجے میں کہتا، واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ سنو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ لباس تبدیل کر کے کہیں سو نہ جانا، میں اور سائمہ تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ رہے ہیں۔ رات گئے جب وہ تمام کام ان کے ساتھ سمٹوا کر سے ہال سے نکل رہی تھی تو صہبا بھابی نے کہا، تمہیں رمیز نے پروپوز کیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے بے شمار لڑکیاں ڈھونڈ رکھی تھیں، مگر آج اس نے تمہارے سلسلے میں رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ وہ دونوں ذرا دیر بعد ہی اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ وہ زیادہ حیرت زدہ نہیں ہوئی۔ رمیز آفاقی کی اپنی طرف بڑھتی دلچسپی کو ایک عرصے سے محسوس کر رہی تھی، مگر جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی تھی۔ سوچا تھا کہ وہ اس کے سرد رویے کو محسوس کر کے خود ہی اپنے بڑھتے قدم روک لے گا، مگر اب جب کہ وہ یہاں تک آ گیا تھا تو اسے سختی سے انکار کے احساس دلانا ضروری تھا۔ تم سوچ سمجھ کر جواب دو، اگر تمہاری رضامندی رہی تو پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سائمہ بھابی اس کے چہرے سے دلی کیفیات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوری بھابی، لوگ اگر آپ اور
آپ اگر آپ اور رمیز میری غصاہی کا برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایک طمانیت کا احساس بہرحال دل کو ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے ابنار کے سلسلے میں اس طرح سے سوچا تو آج اگر رمیز نے انہیں بھیجا ہے تو کل وہ وسیعت کے لیے بھی آ سکتی ہیں۔ ارے کہہ دو، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، ویسے بھی ابھی یہ معاملہ صرف ہم چاروں کے درمیان ہے۔ دونوں نے بیک وقت کہا تھا۔ آپ اس سلسلے میں رمیز سے معذرت کر لیں، وہ ایک آئیڈیل انسان ہے، مگر میری کچھ مجبوریاں ہیں اور آپ اسے میری مجبوری سمجھ لیں کہ میری بدقسمتی سمجھ لیں کہ میں وہ مجبوریاں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ چلو ٹھیک ہے، معاملہ صاف ہو گیا، ہم رمیز کو سمجھا دیں گے اور تم سے بھی درخواست ہے کہ اس پروپوزل کے بارے میں کسی کو خبر نہ دینا، اوکے؟ وہ دونوں تو چلی گئی مگر نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی۔ آخر یہ خیال وسیع کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ ویسے تو اس کے لیے اتنا فکر مند رہتا ہے کہ اگر اسے ذرا سا بخار بھی چڑھ جائے تو اس کی دوستوں کو فون کر کر کے ابنار کی خبر گیری کے لیے بھیجتا ہے۔ اس کی اسٹڈی کی، اس کے رزلٹ کی بھی ہر دم فکر رہتی ہے۔ اگر وہ کسی قسم کی ٹینشن میں آ جائے تو جانے اتنی دور بیٹھ کر بھی اسے کیسے خبر ہو جاتی ہے۔ گھبرا گھبرا کر فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سب خیریت تو ہے اس کے ساتھ، مگر اس تمام عرصے میں اس نے بھولے سے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اسے دوست سے بڑھ کر بھی کچھ سمجھتا ہے۔ کم از کم ابنار کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ جب وہ اپنی کیفیات سے آگاہ ہے تو اس کی طرف سے یہ بے خبری کیوں؟ مگر وہ یہ معلوم کرے تو کیسے؟ یس، سوچتے سوچتے وہ چلی پڑی۔ اب کریں گے اعتراف، اب تو چھپ ہی نہیں سکتے۔ میری خوشبو تمہیں کھولے گی گلابوں کی طرح، تم اگر خود سے نہ بولو گے تو یاد آؤں گا۔ رات کا وہ شاید دوسرا پہر تھا۔ بڑی مشکل سے آنکھ لگی تھی کہ کسی نے بڑے دھیمے انداز میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ پہلا خیال صحبا بھابھی اور سائمہ بھابھی کی طرف گیا تھا، کہیں وہ پھر سے رمیز کے سلسلے میں تو نہیں چلی آئیں۔ پھر دماغ رابعہ ملازمہ کی طرف گیا تھا۔ آج کل وہ اور اس کا چھوٹا بھائی کام کی زیادتی کی وجہ سے روک لیے جاتے تھے، مگر جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑا تھا وسیع آفاقی۔ وہ حیرت کی زیادتی کے گنگ ہوئی، پھر نظریں سیدھی وال کلاک پر جا ٹھہری تھیں۔ دروازے پر ہی جمے رہ کر اسے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنی رات گئے، اندر بلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گھبرائیے نہیں، مجھے صرف ایک بات کہنی تھی اور وہ بات اتنی اہم ہے کہ میں اسے کم از کم فون پر تو نہیں کہہ سکتا تھا، کل کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ صبح کی فلائٹ سے واپس لکھنؤ جا رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں یوں بولا جیسے کوئی نہایت گمبھیر اطلاع دینے آیا ہو۔ ایک دن مزید چھٹی لے لیں، ہم سکون سے بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اتنی رات میں آپ کا یوں میرے کمرے میں آنا مناسب نہیں۔ اس کے لہجے میں قطعی پن تھا۔ یہ بھی ممکن نہیں، بڑی مشکل سے تو میرا نیا ٹرانسفر لکھنؤ میں شہر میں ہوا ہے، میرا کل ہی جانا ضروری ہے۔ بڑی مختصر سی بات ہے، سن لو، کیا تم زندگی بھر کے لیے مجھے برداشت کر لو گی؟ کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر رہ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میرے ساتھ جب تک میری زندگی ہے تب تک ساتھ ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ اب وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ یا وحشت، کیا کمپلیکس شخص ہے، صاف صاف نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے شادی کر سکتی ہو یا نہیں؟ ابنار نے اب جا کر اس کی بات کو سمجھا تھا۔ اب کھڑی کھڑی کہ سوچ کیا رہی ہو، ہاں یا نہ میں جو بھی کہنا ہے کہہ ڈالو۔ وہ اتنا بڑا فیصلہ لمحوں میں کرانے کے لیے وزید ہی ہو گیا۔ وہ چکرا کر رہ گئی، یا تو پچھلے 2.5-3 سال سے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا اور اب اتنی تیزی کے لمحوں میں اتنا بڑا فیصلہ کرایا جا رہا ہے۔ ارے کتنا ٹائم لوگی، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ یا کچھ منٹ؟ سوری، سے زیادہ مہلت دینے کو میں تیار نہیں۔ وہ گھڑی دیکھتا ہوا اس کے سر پر سوار تھا۔ فار گاڈ سیک وسیط، لمحہ میں پروپوز کر رہے ہو اور دوسرے ہی لمحے جواب چاہ رہے ہو، اتنی جلدی یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے سکون سے سوچنے دو، موم سے بھی ڈسکس کرنا ہے۔ اب جاؤ تم یہاں سے، میرا دماغ مزید خراب مت کرو۔ وہ خاصی ہڑبڑا کر بولی۔ موم سے بات میں کروں گا، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، تم صرف اپنی بات کرو، میں اپنے کمرے میں انتظار کر رہا ہوں، موبائل آن ہے میرا۔ ایک بات پوچھی ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا کہ میرے سوا اگر کسی اور کے بارے میں بھولے سے بھی سوچا تو بھی موت ماری جاؤ گی۔ وہ وہاں سے جارحانہ انداز میں کہتا واپس پلٹا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیچے اتر گیا تھا۔ یہ پروپوزل تھا یا دھمکی؟ ہاں، پولیس والا ہے نا، شادی بھی شادی بھی روب میں لے کر ڈرا کر کرے گا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ بے ساختہ ہنسی تھی اور ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ابنار نے اسے موبائل پر پکارا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور جاگ رہے ہو چکے ہو، بلکہ کیونکہ تمہارے کمرے کی لائٹ بدستور جل رہی ہے۔ وہ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کے کمرے کی سمت نظریں جما کر بولی۔
ہاں دوپہر کو زیادہ ہی سو لیا تھا، اس لیے ابھی تک نیند آنکھوں سے غائب ہے۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس لیے فکر مند ہوا تھا۔ ہاں الحمدللہ، تم سے ایک اہم مشورہ کرنا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہ میری انجینئرنگ کا آخری سال ہے۔ میں تو ایم ٹیک کرنا چاہ رہی ہوں، مگر ممی میرے سلسلے میں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہتی ہیں۔ وہ میرے یوں تنہا رہنے سے ہر دم فکر مند رہتی ہیں، تو انہوں نے وہی دمام میں میرے لیے کچھ مناسب رشتے تلاش کیے ہیں۔ دہلی میں بھی کچھ لوگوں نے باقاعدہ پروپوز کیا ہے، تو موم چاہ رہی ہیں کہ میں کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر ہی لوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا مزید تعلیم کی ضد لگا لینی چاہیے؟ وہ اپنے لہجے میں از حد سنجیدگی سمو کر اسے مشورہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس میں اگر ذرا سی بھی دلچسپی رکھتا ہوگا تو حرکت میں آ جائے گا۔ ویسے بات کافی حد تک سچ بھی تھی۔ نگار رحمان نے واقعی کئی لڑکے اس کے لیے پسند کیے تھے اور معاملہ اس کے بھی چیک مکمل کرنے پر چھوڑ رکھا تھا۔ دوسری طرف وسیع نے کوئی جواب ہی نہیں دیا کہ ایک گہری سانسیں لینے کی آواز آئی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نو ریسپانس۔ اس نے کئی بار فون ملایا مگر موبائل مکمل طور پر سوئچ آف ہو چکا تھا۔ تنگ آ کر وہ لائٹ بند کر کے لیٹ گئی اور اب وہ آ گیا تھا، 1 گھنٹے کے بعد اسے جگانے اور جگا کر دھمکانے۔ تمہاری ان دھمکیوں میں گھر والے ہی آ جاتے ہوں گے، مجھ پر ان کا اتنا اثر نہیں ہونے والا۔ وہ مدھر سی لے پر دھڑکتے دل کو سنبھالتی واپس بیڈ پر آ گئی۔ اب صبح تک تم ضد ہو کر تڑپتے رہو، یہ سزا ہے اس بات کی کہ تم نے یہ بات مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہی۔ اس نے اب اپنا موبائل سوئچ آف کر دیا تھا اور مسکراتی مطمئن سی ان باتوں کو دل میں دہرانے لگی تھی جو وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ کر گیا تھا۔ صبح بہت نکھری نکھری اور مسکراتی ہوئی تھی۔ رات بھر وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی، یوں زمین آسمان پھول پتے سب نہایت فریش اور شاداب سے تھے۔ اس کے دل میں جو محبت کی کونپل پھوٹی تھی اور جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑھ کر تر و تازہ پودے میں بدل گئی تھی، اس پر اب کلیاں کھلنے کا موسم آ گیا تھا۔ موبائل جو ہی آن کیا، نہ جانے کتنی مس کال اور میسج تھے وسیع کے۔ پوری رات وقفے وقفے سے وہی کام کرتا رہا تھا، جگمگاتی آنکھوں اور کھلتے لبوں سے اس نے انہیں پڑھا تھا۔ تبھی اس کا فون آ گیا۔ کہہ کر آیا تھا کہ موبائل بند نہ کرنا، اور پھر بھی بند کر دیا۔ وہ خاصا ڈسٹرب اور تھکا تھکا سا تھا۔ ہاں تم نے کہا تو تھا کہ میرا موبائل آن رہے، مگر میں کیا کرتی؟ تم نے ڈرا ہی اتنا دیا تھا۔ مارے دہشت کے فون بند کیے، ڈری سہمی بستر پر لیٹی رہی۔ اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، رات آدھا خون تو تم نے خشک کر دیا میرا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جس لڑکی کو زندگی میں پسند کروں گا، اسے محبت کروں گا، وہ لمحہ نہیں لگائے گی ہاں کرنے میں، اور تم نے پوری رات جواب دینے میں گزار دی۔ وہ چڑ کر شکوہ کر بیٹھا۔ کچھ ڈاؤٹ تھے دماغ میں، پہلے وہ کلیئر کرنے ضروری ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اچانک مجھ سے محبت کیوں کر ہو گئی؟ ہماری ملاقات کو تقریباً 3 سال تو گزر ہی گئے ہیں۔ گفتگو ہی تقریباً روزانہ گفتگو ہی تقریباً روزانہ ہی ہوتی ہے، مگر اس کا ذکر تو آج تک نہیں ہوا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کب ہو گئی محبت، تم اچھی تو شروع دن سے لگتی تھیں، پھر یونس چودھری والے کیس میں تمہیں مزید جاننے کا موقع ملا تو تمہاری تکلیف اپنی اپنی سے لگنے لگی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب دل چاہنے لگا کہ تمہیں دھوپ سے بچا لوں، تمہارے سر پر سایہ کر دوں، اور موقع ملے تو پھولوں کی بارش کر دوں۔ اب کل جب تم نے بتایا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی بھی بنائی جا سکتی ہو، تو ساری دنیا کو آگ لگانے کو دل چاہنے لگا۔ تم یقین کرو، میں پوری رات ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سویا ہوں۔ برسوں کا بیمار لگ رہا ہوں، نہ سفر کرنے کے لائق ہوں اور نہ ڈیوٹی پر جانے کے۔ 2-3 سال سے پھر کیوں زبان بند کر رکھی تھی؟ اگر میں تمہیں انفارم کیے بغیر کسی اور کے حق میں فیصلہ سنا دیتی تو؟ وہ دبنگ لہجے میں بولی۔ تمہاری اسٹڈی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، وہ جیسے کر رہا تھا۔ ذہن میں تھا کہ کہیں تم میرے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں نہ سوچنے لگو کہ تنہا لڑکی دیکھ کر دوسرے لوگوں کی طرح یہ بھی فائدہ اٹھانے چلا آیا۔ اس لیے تمہارے بارے میں باخبر ضرور رہتا تھا، لیکن اپنے خیالات کو تم سے مخفی بھی رکھنا چاہتا تھا۔ اب بتا بھی ڈالو کہ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ تو مجھے واقعی سولی پر لٹکا دیا رات بھر، وہ بے قرار ہو کر پوچھ رہا تھا۔ میں نے ہر اس راستے پر چراغ جلا رکھے تھے جو تمہاری سمت سے میری جانب آتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ بس میرے اندازے کے مطابق تم آئے دیر سے۔ میں موم کا کانٹیکٹ نمبر SMS کر رہی ہوں، تم اس سلسلے میں ان سے بات کرو۔ یعنی وہ خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں کر سکتی۔ ارے یہ اتنی بڑی پولیس کی پوسٹ کس بے وقوف کو نے تمہیں دے دی؟ ذرا سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی فون بند کر گئی۔ پھر جب وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی تو
تو رحمان کا فون آ گیا۔ وہ وسیع کے متعلق استفسار کر رہی تھی۔ لگتا ہے کہ لکھنؤ جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے ہی فون کر ڈالا ہے۔ وہ سرشار سی وسیع کا حدود و اربہ مختصر بتانے لگی، اس کی جاب، اس کی پولیس، اس کی یونس چچا والے معاملے میں مدد وغیرہ۔ پھر زندگی دیکھتے ہی دیکھتے رنگوں سے بھر گئی۔ موم نے 75% تو ہاں کر دی تھی، مگر 25% اس کے لیے چھوڑ دی تھی۔ جب وسیع کے والدین ان سے بات کرتے، وہ اسی میں بہت خوش تھی، جبکہ وہ خاصا فکر مند سا تھا۔ میری فیملی اور میری خوشیوں کے طلبگار ہو یہ ناممکن۔ نا امیدی کفر ہے وسیع۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہمارے راستے صاف کیے ہیں تو آئندہ بھی انشاءاللہ اس میں ستارے چمکیں گے۔ وہ بہت پر امید تھی۔ تم بات تو کرو سب سے، بلکہ ایسا کرو وسیع کے پہلے ان لوگوں سے اپنے تعلقات قدرے بہتر کرو، اکثر ملاقات کرو، ملاقات پر سب کی خیریت معلوم کرتے رہو، سب کو تحائف وغیرہ دیتے رہو۔ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ میں نے ان سب کو خاصے نزدیک سے دیکھا ہے، پر محبت محبت لوگ ہیں۔ پھر تمہارے تو اپنے ہیں، پرانی باتیں، پرانے قصے ماضی کے ساتھ دفن کر دو۔ اسے فون پر ہی صحیح مگر موقع ملا تھا سمجھانے کا۔ دیکھو اپنے پھر اپنے ہی ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی ناراض ہوں، غم و غصے کا شکار ہوں، مگر وہی لوگ مشکل میں ساتھ نبھاتے ہیں۔ میری مثال لے لو، ممی سے ناراض ہو کر غیروں پر بھروسہ کرنے چلی تھی، مل گیا نا سبق۔ اگر تم وقت پر مدد کرنے نہ پہنچ جاتے تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ پلیز اپنے والدین اور بھائیوں سے مصالحانہ رویہ اختیار کرو۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس کا برین واش کرتی رہی تھی۔ دسمبر میں سرما کی چھٹیاں آئیں تو جمی میڈم نے اسے لکھنؤ بلانے کے لیے یاد دہانی کے طور پر فون کیا۔ وسیع بھی بضد تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے ہی صحیح مگر چلی آئے۔ کم از کم وہاں کسی بندش اور خوف کے بغیر مل تو سکتے تھے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایک تو رازینہ کی منگنی کی تقریب تھی، اس کے والد کے امریکہ والے دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ لڑکا خوب لمبا چوڑا اور لہیم شہیم تھا، اور اسے لڑکی بھی تگڑی پسند تھی۔ یوں یہ رشتہ بڑے زور و شور کے ساتھ طے ہوا تھا۔ شادی فائنل سیمسٹر کے بعد ہونی قرار پائی تھی۔ دوسرے کسی آئل کمپنی سے اسی اور تہنیت کو 1 مہینے کے لیے جاب کی آفر آئی تھی، اور یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے تجربے میں اضافے کے لیے اس قسم کی جاب کرتی رہیں۔ منگنی سے 1 ہفتہ پہلے ہی وہ تہنیت اپنا سامان اٹھا کر رازینہ کے گھر نوئیڈا چلی آئی تھیں۔ یہاں سے کمپنی نزدیک تھی۔ صبح جاب کے لیے نکل کر وہ بآسانی 6 بجے تک اس کے گھر واپس آ سکتی تھیں اور منگنی کے مختلف پروگراموں میں حصہ بھی لے سکتی تھیں۔ منگنی سے 1 دن پہلے سبھی کلاس فیلوز نے مل کر بیت بازی، پارسل اور میوزیکل چیئر کے مقابلے رکھے۔ رازینہ اور اس کے منگیتر کو جج بنا کر سامنے بٹھا دیا تھا۔ محض 2 دن کے لیے دلہا اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے آیا تھا۔ ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ تالیوں اور سیٹیوں کے شور میں وسیع کا فون آیا۔ میرا تم سے فوری ملنا بہت ضروری ہے۔ تم کہاں ہو؟ میں یہاں رازینہ کے گھر پر ہوں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مند سی ہو کر لان میں چلی آئی۔ ایڈریس سمجھاؤ، میں پہنچتا ہوں وہاں، مل کر سب بتاتا ہوں۔ پھر جب تک وسیع نہیں آیا وہ منتشر ذہن کے ساتھ وہیں چکراتی رہی۔ اس کی جیب داخلی دروازے سے اندر آئی تو وہ اسے لیے وہیں لان میں چلی آئی۔ کڑاکے کی سردی ڈیرا ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ خون تک نسوں میں جم کر اپنی روانی بھولتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ لوگ میری خوشیاں کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پچھلے 1 مہینے سے میں سب سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوشاں تھا۔ حالات خاصے سازگار بھی ہو گئے تھے، مگر آج جیسے ہی میں نے تم کو پروپوز کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً منع کر دیا۔ وہ دل گرفتہ سا وہیں اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ بیان کر رہے تھے؟ اس کا اپنا دل بھی بیٹھ گیا، مگر بظاہر مسکراتے ہوئے وہ اس کے حوصلے کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں بتا کر اذیت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ میری نظر میں ان باتوں کی قطعی کوئی اہمیت نہیں جو انہوں نے کہی ہیں، اور ابھی تو میں نے دونوں بڑے بھائیوں اور بھابھیوں سے ہی ڈسکس کیا ہے۔ ان لوگوں نے ہی مجھے سختی سے روک دیا ہے۔ مام اور ڈیڈ سے تو ابھی تذکرہ بھی نہیں کیا۔ نہ جانے ان دونوں کا کیا ری ایکشن ہو۔ تم کچھ زیادہ ہی ڈپریس ہو۔ پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے تو شاید ان لوگوں نے ایسا شدید طرز عمل اپنایا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنی فیلنگ کو سمجھا ہی نہیں پائے ہو۔ مزید اس موضوع پر گفتگو کرو گے تو وہ لوگ راضی ہو جائیں گے۔ ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس۔ اونار نے ایک بار پھر اس کی ساری ہمتوں کو جٹانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھڑک اٹھا۔ سب بکواس ہے، تمہاری ساری باتوں پر عمل کر کے دیکھ لیا، کچھ فائدہ ہوا؟ اب میری بات غور سے سنو۔ ان سب کو راضی وغیرہ کرنے کا خیال چھوڑ دو۔ زندگی ہمیں گزارنی ہے تو ہم باہم مل کر اس کا فیصلہ کیوں نہ کریں؟ تمہارا یہ لاسٹ اور فائنل سیمسٹر ہے، ختم ہو جائے تو شادی کر لیتے ہیں۔ نگار آنٹی، شہیر انکل اور جبھی میڈم کے علاوہ میرے سارے دوست بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو اچھی خاصی گیدرنگ ہو جائے گی۔ جب کوئی ہماری خوشیوں کی فکر نہیں کرتا تو ہم کیوں ان کی پرواہ کریں؟
وہ گویا سب کچھ ذہن میں طے کر کے آیا تھا، اس لیے آرام سے اتنا بڑا فیصلہ اسے سنا رہا تھا۔ ادھر وہ ایک دم خاموش سی بہت ہی دیر ہونٹ کاٹتی رہی۔ سوری، میرا دل نہیں مانتا، میرا تو موم کے سوا کوئی نہیں، اس لیے میں تو دوستوں پر اکتفا کر لوں گی، مگر تم اتنے بڑے خاندان کے ہوتے ہوئے کیوں ایسے یتیموں کی طرح شادی کرو گے؟ مجھے بہت سے رشتے چاہیے وسیط، میں ایک خاندان کے لیے ترسی ہوئی لڑکی ہوں۔ پلیز اتنی جلدی مت ہمت ہارو، تھوڑی کوشش اور کرو، وہ ملتجی لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر وہ حد سے اکھڑ گیا تھا۔ اب میں گڑ گڑا کر پیروں میں گر کر تو درخواست نہیں کر سکتا، اصل میں تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، چاہتی ہو کہ میرے ساتھ وہ لوگ بھی تمہیں روشن مستقبل کی گارنٹی دیں، مجھے کمزور اور ناقابل اعتبار سمجھتی ہو نا؟ ایسا نہیں ہے وسیع، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اپنوں کے درمیان ہی خوش رہ سکتے ہیں، تنہائی محض ایک آگ کا دریا ہے یا پھر بے آب و گیا ریگستان۔ وہ حتی الامکان اسے کول کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، مگر وہ غصے سے بھرا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جو تم گرین ڈریم دیکھنے میں مصروف ہو نا، تو یہ کبھی پورے نہیں ہونے والے۔ میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کیا ہے تو میری طرح یوں ہی تنہا زندگی کا سفر طے کرنا ہوگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چل دیا تھا، ادھر وہ سوچوں کے جنگل میں الجھی یوں ہی ایسے اسے دور جاتا دیکھتی رہ گئی۔ ایک بات بار بار دماغ میں اٹک ہی جاتی تھی، جب وہ لوگ اسے رمیز کے تعلق سے پسند کر سکتے تھے تو وسیط کے لیے کیوں انکار کر رہے تھے؟ جب یہ گتھی کسی توڑ نہ سلجھی تو وہ اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید ان ٹھٹھتی ہواؤں نے اس کا دماغ بھی منجمد کر دیا تھا۔ ہمیں بھی آ گیا ہنر اس ضبط گریز کا، کبھی دامن کسی کے سامنے بھگویا نہیں کرتے، محبت جرم ٹھہری، عشق دامن کا داغ، اہل وفا اس رنج کو دھویا نہیں کرتے۔ بروکن فیملی کی لڑکی، تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ بن سکتی ہو؟ نہ تمہارا کوئی فیملی سٹیٹس ہے، نہ کوئی واضح پہچان، ایسی ماں کی بیٹی ہو جس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اولاد کی فکر نہ کر کے دوسری شادی کر لی۔ ہمارے آفاقی خاندان پر ابھی اتنا برا وقت بھی نہیں آیا کہ تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ میں تو تمہیں اس گھر میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر بھی رکھنے کے خلاف تھی، یہ بھی رشید کی مہربانی سمجھو کہ ایسا ہو گیا، اب بھگت رہے ہیں ہم سب مل کر اس غربا پروری کی سزا۔ نور الصبا آنٹی کی تیز دھار والے چاقو کی طرح چلتی زبان اسے اوپر سے نیچے تک چیرتی جا رہی تھی۔ رازینہ کی منگنی کی تقریب کے صرف 2 دن بعد ہی اس نے واپسی کی تیاری کر لی تھی۔ رازینہ کا منگیتر انگوٹھی پہنانے کے فوراً بعد امریکہ کی فلائٹ پکڑ کر واپس جا چکا تھا۔ گھر میں چند رشتہ دار مہمان ہی موجود تھے، تہنیت تو واپسی کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ عیش ہی عیش تھے، 5 اسٹار جیسا گھر اور خدمت کے لیے بے شمار ملازم، مگر اب نار اسے بھی گھسیٹ کر اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھا لے آئی۔ راستے میں ایک عجیب و غریب بات تہنیت نے پوچھی تھی، سنو، وہاں ان ہنگاموں میں پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، یہ تمہارے چچا یونس چودھری کی منجلی بیٹی سنبل فطرتاً کیسی ہے؟ یونس انکل میرے بڑے بھائی سے اس کا رشتہ طے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، خود کہا ہے اپنے منہ سے، امی نے کہا تھا کہ تم سے لڑکی کے بارے میں معلوم کر لوں۔ لڑکی تو ٹھیک ہے، اس نے پوری کوشش کی تھی اپنے چہرے پر بے ساختہ ابھرتے نفرت کے جذبات کو چھپانے کی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان کی بڑی بیٹی صنوبر کے ساتھ شادی کے بعد کیا ہوا تھا؟ اسے کچھ یاد آیا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں پچھلے کئی سالوں سے اناؤ گئی ہی نہیں، لکھنؤ سے ہی لوٹ آتی ہوں۔ اس نے ان تکلیف دہ باتوں کو اپنی دوستوں تک سے چھپایا تھا، مبادا وہ اس کے خاندان سے متعلق کوئی اتک آمیز بات نہ سوچنے لگ جائیں۔ شادی کے 2 سال بعد چھت سے گر گئی بیچاری تمہاری چچی کہتی ہیں کہ اس کے سسرال والوں نے جان بوجھ کر اسے اوپر سے گرا دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ جہیز کے لالچی تھے اور مستقل کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ یونس انکل سے کرتے رہتے تھے۔ اب جب کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو وہ اسے معذور قرار دے کر تمہارے چچا کے گھر چھوڑ کر گئے ہیں اور خود وہ لڑکا دوسری شادی کر رہا ہے۔ اس نے تعصب سے تہنیت کو دیکھا۔ اس نے تو ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، محض اللہ کے حوالے اپنا معاملہ کر کے پرسکون ہو گئی تھی، اور اس کے اللہ نے کتنی جلدی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا۔ ٹیکسی گھر کے سامنے روک کر اس نے سامان اتارا، جبکہ تہنیت ذاکر نگر کی طرف کی جانب ٹیکسی کو بڑھا لے گئی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے وسیط کے بے پناہ خوشی سے دمکتے چہرے کے متعلق سوچا۔ اسے اچانک دیکھ کر یقیناً اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس سے کچھ خفا سا تھا، اس کا فون تک ریسیو نہیں کر رہا تھا، ورنہ جب سے اس کے درمیان محبت نے اپنا گھر بنایا تھا ان کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ کتنی لگاوٹ سے، کتنی اپنائیت سے وہ اسے دن میں کئی بار پکارتا تھا، اور وہ خود بھی تو کتنی بے چینی سے اس کی کال کا انتظار کیا کرتی تھی۔
وہ سب لوگ دسمبر کی نرم گرم دھوپ کا مزہ لیتے، ڈرائی فروٹ کھاتے، لان میں ہی مل گئے۔ ابھی سلام کر کے وہ ان سب کے درست اور تنے ہوئے چہروں پر غور ہی کر رہی تھی کہ نور الصبا آنٹی کی پھنکار شروع ہو گئی۔ ایسی ذلیل و خوار تو وہ کبھی نہ ہوئی تھی، اور نہ ہی اس کی اجازت اس نے کسی کو دی تھی۔ بھری بھری آنکھوں سے اس نے ان کی جانب دیکھا تو وہ مزید شروع ہو گئیں۔ کہیں تم ہمارے اور وسیط کے درمیانی اختلاف سے یہ تو نہیں سمجھ گئیں کہ وہ اپنے خاندانی پس منظر کو بھول جائے گا اور تم سے رشتہ جوڑ لے گا؟ وہ ہماری اولاد ہے اور ہمارے ہی انداز میں سوچتا ہے، تم بھول کر بھی یہ آسرا نہ جوڑنا۔ اس بار تیز چاقو سیدھا دل پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ تڑپ کر ان کو دیکھنے لگی۔ وہ چہرے پر خشونت بکھیرے، ماتھے پر رگوں کا جال بچھائے کسی اور ہی سمت دیکھ رہا تھا۔ موہت بھائی، حنیف بھائی اور دونوں بھابیاں باقاعدہ نظریں چرا رہے تھے۔ صرف رمیز پہلو بدل رہا تھا، بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا تھا اور بند کر لیتا تھا۔ لڑکی، جتنی جلد ممکن ہو سکے تم اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ، مجھے اس گھر میں دوبارہ تمہاری شکل نظر نہ آئے۔ انہوں نے آخر کار اپنا آخری فیصلہ سنا ہی ڈالا۔ اسے لگا جیسے وہ کھڑے کھڑے ہی ختم ہو گئی ہو۔ مڑتے ہوئے اس نے آخری نظر رشید آفاقی انکل پر بھی ڈال ہی لی۔ ناراضگی اور غصہ ان کے چہرے سے بھی مترشح تھا، ہمدردی کی ہلکی سی رمق وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹتی واپس پلٹی۔ اپنا سامان تیزی سے سمیٹتے ہوئے وہ تواتر سے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسے گڑ گڑاتے ہوئے تیزی سے اللہ کو پکارا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ رو رو کر اللہ کو پکارتی رہی اور چیزیں اٹھا اٹھا کر رکھتی رہی۔ تبھی موبائل نے بج بج کر دوسری طرف رازینہ کے موجود ہونے کی خبر دی تھی۔ وہ بڑی خوشی خوشی اپنے منگیتر واسطے کے نئے اپارٹمنٹ خریدنے کی بابت بتا رہی تھی۔ ہم شادی کے بعد اسی میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ابنار کہتے کہتے اسے ابنار کی آواز میں آنسو کی نمی کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ جواب میں وہ مزید بلک بلک کر رو پڑی، اور پھر رازینہ کے گھبرا گھبرا کر دریافت کرنے پر وہ اسے ساری بات بتا گئی تھی۔ پچھلے 3 سالوں میں رازینہ اس کے بہت نزدیک آ گئی تھی، شاید تہنیت سے بھی زیادہ۔ اس کی فطرت میں چھپا خلوص ابنار پر اچھی طرح سے آشکار ہو چکا تھا، اور پھر اس وقت اسے واقعی کسی مخلص سہارے کی ضرورت بھی تھی۔ میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، گاڑی لے کر قطعی سوچنے کی ضرورت نہیں، فوراً چلی آؤ۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے آ جانے سے موم ڈیڈ کتنے خوش ہو جائیں گے۔ وہ میری اسٹڈی کے بارے میں ویسے ہی بےحد فکر مند ہیں کہ انگیجمنٹ کے بعد میں اب پڑھ بھی نہیں پاؤں گی۔ تم موجود ہوگی تو سوائے اسٹڈی کے مجھے کوئی کام کرنے ہی نہیں دو گی۔ سنو اسٹوپڈ گرل، اب آنسو نہیں بہانا۔ وہ اٹھ تو گئی تھی، سامان بھی سوٹ کیس میں رکھ دیے تھے، مگر آنسو اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب رازینہ کے ڈرائیور کے ساتھ باہر نکل رہی تھی تو باہر دھوپ میں اب بھی سب موجود تھے، صرف وسیط نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی کسی سے کچھ بھی کہے بنا باہر نکل آئی۔ گاڑی سگنل پر رکی جب اچانک وسیط کی جیپ اس کے نزدیک آ رکی تھی۔ ٹریفک کو نظر انداز کرتا ہوا وہ سیدھا اس کی کار کی جانب آیا تھا اور دروازہ کھول کر ابنار کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب اسے جیپ کی جانب کھینچا تھا۔ رازینہ کے ڈرائیور ہو؟ وہ ہکا بکا بیٹھے ڈرائیور سے مخاطب ہوا تھا۔ سامان لے کر رازینہ کے گھر پہنچو، میڈم ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہیں۔ ادھر حیرت انگیز طور پر وہ بھی ایک لفظ کہے بغیر اس کی جیپ میں فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے غصے میں ہوگی تم، مجھ سے بات تک کرنے کی روادار نہیں ہوگی۔ وہ جیپ کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوا بولا، یو نو ہنی بنی، میں جان بوجھ کر خاموش رہا۔ تمہیں ان سب کا اصلی روپ دکھانا تھا، محبت کا بہت نشہ چڑھا تھا نا تم پر۔ دیکھ لیے سب کے انداز، جو باتیں تم 10 منٹ برداشت نہ کر سکیں وہ میں مسلسل کتنے دنوں سے بھگت رہا ہوں۔ جواب میں وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی، مسلسل ٹشو سے بہتے آنسو خشک کرتی رہی تھی۔ تمہارے مشوروں پر عمل کر کے میں پچھلے کئی مہینوں سے نہایت فرما بردار قسم کا بیٹا بنا ہوا تھا، اسی لیے شاید موم مجھ سے کچھ زیادہ ہی امیدیں لگا بیٹھی تھیں۔ یہاں تک کہہ گئیں کہ میں انہی کے انداز میں سوچتا ہوں۔ وہ اس کی شدت گریہ سے جیسے تڑپ سا گیا۔ کیا تم مجھ سے ابھی اسی وقت نکاح کر سکتے ہو؟ وہ اتنی دیر میں بولی بھی تو ایسی غیر متوقع بات کہ وہ اچھل ہی پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری ممی پرمیشن دیں گی؟ اسے ابنار کی ذہنی حالت پر شبہ سا ہونے لگا۔ اس کی تم فکر مت کرو، مجھے تم سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہے بس۔ وہ اس قدر قطعیت اور شدت سے بولی کہ وسیط نے گھبرا گھبرا کر آنکھیں پھیلا کر اسے کئی بار دیکھا۔
اگر تمہیں مجھ سے نکاح منظور نہیں ہے تو آئندہ مجھ سے ملنے یا رابطہ رکھنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے حیران کیے جا رہی تھی۔ ٹھہرو، سوچنے تو دو۔ موم نے موم نے کم دماغ معاف کیا تھا جو اب تم شروع ہو گئیں۔ وہ جیپ کنارے ٹھہرا کر نہ جانے کس سے نمبر ملا کر گفتگو کرنے لگا۔ ادھر وہ کھڑکی سے منہ ٹکائے مسلسل آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ چلو ہو گیا انتظام، وہ موبائل آف کرتا ہوا پھر سے جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ اب خدا کے واسطے آنسو بہانا بند کرو ورنہ نکاح سے پہلے ہی ہم دونوں کسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ پھر اگلے 2 گھنٹوں میں وہ اپنی ضد پوری کرا چکی تھی۔ نوئیڈا میں ہی وہ وسیع کے کسی دوست کا گھر تھا جس میں اس کے دوست کے خاندان والوں نے کے علاوہ رازینہ، تہنیت اور امتیاز فاروق نے بھی شرکت کی تھی۔ وسیط نے ہی ان سب کو فون کر کے بلا بھیجا تھا۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں سامنے بٹھا کر یوں ہی نکاح کر لیا جائے، فاروق نے شرارت سے تہنیت سے کہا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ تم اس طرح تہنیت کو اپناؤ۔ تم دونوں کے خاندان والے اس رشتے کے لیے راضی ہیں، خوب دھوم دھام سے تہنیت کو رخصت کرا کے لے جانا۔ وہ نہ جانے کے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اچانک تڑپ کر بولی۔ بہرحال آنسو گرنے کا عمل اب رک چکا تھا۔ اب اگلا حکم مائی پرنسس۔ سب آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے تو وسیط مسکراتا شرارتی انداز میں اس کی جانب جھکتا ہوا بولا، ہم واپس آپ کے گھر جائیں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب مجھے کیسے بہو کے روپ میں قبول نہیں کرتے، وہ پتھریلے لہجے میں بولی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اس بار وہ بھینا اٹھا۔ یہاں پر کچھ مسنگ ہے اور سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کا ایک پیج مسنگ ہے، یہ 42 ہے پیج نمبر، اور یہ 38 39 40 41 2 پیجز جو ہیں وہ اس میں سے سکپ ہیں۔ تو آئی تھنک کہ وہ رازینہ کے گھر چلی گئی ہوگی اور ایسا ہی ہوا ہوگا، اور وہ گھر گیا ہوگا اور اس نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا ہوگا۔ اور آگے پڑھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ وہ تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا بیٹا، وہ تمہاری طرف سے پل پل باخبر ہے، مجھے کرتا ہے وہ روزانہ فون۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے موم، اگر وہ میرے لیے اتنا فکر مند ہے تو میرے حصول کی خواہش میں اپنے خاندان والوں کو بھی منانے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی اس کوشش کی منتظر ہوں۔ نگار رحمان نے اس کے لیے دل سے دعا مانگی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ مختلف رشتوں کے لیے محبت کی ترسی ہوئی یہ لڑکی مانگ بھی کیا رہی تھی، صرف سب کی محبتیں۔ گہرے پانی میں وہ اترے تو مجھے پائے بھی، سیپ میں بند ہوں بڑھ کر اٹھا لے مجھ کو۔ اس میں ہمت ہے تو ایک روز وہ یوں بھی آئے، دیکھنے والوں کی نظروں سے چرائے مجھ کو۔ وہ سردیوں اور گرمیوں کے درمیان کھڑا ایک سہانا سا دن تھا۔ وہ ہائیڈرائز کی کلاس اٹینڈ کر کے باہر نکلی تو رمیز آفاقی کو باہر کھڑے پایا۔ میں دہلی آیا ہوا تھا، سوچا کہ تم سے ملتا جاؤں۔ وہ خوشگوار سی حیرت میں ڈوبی اسے کینٹین لے آئی۔ مجھے رات ہی وسیط نے اپنے اور تمہارے رشتے کے بارے میں بتایا۔ یقین جانو بے حد خوشی ہوئی ہے، تم جیسی پیاری لڑکی کو آنا ہمارے خاندان میں ہی چاہیے تھا، میرے حوالے سے نہ صحیح، وسیط کے حوالے سے ہی صحیح، وہ مسکراتا نرم و ملائم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جواب میں وہ بغور کھوجتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے سلسلے میں کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں، تم اچھی لگی تھی تو میں نے تمہیں اپنانے کی خواہش کر ڈالی، تم نے انکار کر دیا، معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ اب وسیط کے رشتے سے تم میرے لیے اتنی ہی قابل عزت ہو جتنی صحبا بھابی اور سائمہ بھابی۔ وہ اس کی آنکھوں میں شک کی ہلکی سی پرچھائیاں دیکھ کر فوراً صفائی پیش کرنے لگا۔ رمیز بھائی، وہ سکون سے سانس لیتی ہوئی دل سے مسکرائی، اگر آپ مجھے اس رشتے سے قبول کر رہے ہیں تو پلیز اس سلسلے میں دوسروں کو بھی کنونس کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنے لوگوں کے درمیان وسیط بہت تنہا پڑ گئے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد اس کے دل میں خوشی اور اطمینان کے ڈھیروں پھول کھلے۔ اندر کا موسم ایک دم سرسبز و شاداب سا ہو گیا تھا، اور وسیط کی محبت کوسے قضا کی ساتوں رنگوں کا پیرہن اوڑھے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اصل میں وسیط کے تعلقات ہمیشہ ہی گھر والوں سے کشیدہ رہے، اس لیے بھی وہ سب کو مطمئن نہیں کر پا رہا۔ اپنے اور تمہارے درمیان موجود رشتے کی اس نے سب کو خبر دے دی ہے۔ اب تم فکر نہ کرو، میں بھی اس کے ساتھ اس سب کو سمجھانے کی مہم میں شریک ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج جلد ہی برآمد ہوں گے۔
وہ زیادہ دیر نہیں رکا تھا، اس کی منگائی چائے جلد جلد پی تھی اور کسی ضروری کام کا کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ نکاح کے بعد پہلی بار اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ وسیط کو فون ملایا، کم از کم اس کی کوششوں پر مبارکباد ہی دے دے، مگر وہ ناراض تھا، اس کی بات تک سننے پر رضامند نہ ہوا۔ میں اپنے طور پر آپ کی خواہش پوری کرنے کی صحیح کر سکتا ہوں اور وہ کر رہا ہوں، آپ بس بیٹھے تماشا دیکھتی رہیے۔ اگلے ہی لمحے موبائل سوئچ آف ہو گیا تھا اور پھر اس کے کئی بار ملانے پر بھی وہ بند ہی ملا۔ وہ بد دل یا مایوس نہیں ہوئی تھی۔ کوئی پرابلم نہیں وسیط، مت کرو مجھ سے بات، مگر اپنی کوششوں میں جٹے رہو، آل دی بیسٹ، اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ گرمی دہلی کی سرزمین پر اترنے لگی تھی، جگہ جگہ ٹھنڈے پانی، لیمن واٹر اور آئس کریم فروخت کرنے والے مشینیں لگائے کھڑے نظر آنے لگے تھے۔ وہ دل و دماغ کو مضبوطی سے سنبھالے اپنے آخری سیمسٹر کی تیاری میں مصروف تھی، جب معید بھائی اور حنیف بھائی کے فون آئے۔ وہ اسے نئے رشتے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وسیط کے بے حد بدل جانے کا کریڈٹ بھی انہوں نے اب نار کو ہی دے ڈالا تھا۔ تم گھبرانا نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گی انشاءاللہ، ہم سب تمہارے لیے دعا گو ہیں۔ اس کے آخری سیمسٹر ختم ہوئے تو صیبہ اور سائمہ بھابھی اس سے ملنے رازینہ کے گھر چلی آئیں۔ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انہیں وہاں کا ایڈریس کس نے دیا ہوگا۔ ناراض نہ ہونا ڈیئر، اس دن ہم دونوں تمہارا ساتھ دینے سے قاصر تھے۔ موم جب بول رہی ہوں تو ڈیڈی بھی ان کی بات نہیں کاٹ سکتے۔ اصل میں شروع میں تو ہم وسیط کے جذبوں کی شدت کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ اسے تمہاری بابت ہم سے پوچھا تو ہم نے شدت سے مخالفت کی تھی۔ ایک وجہ تو رمیز کی ہی تھی، وہ تمہیں پسند کر کے پروپوز کر چکا تھا۔ ہمیں خطرہ تھا کہ کہیں تمہیں لے کر دونوں بھائی مقابلے پر ہی نہ آ جائیں، مگر شکر ہے کہ رمیز نے اس معاملے کو نہایت ہلکے انداز میں لیا۔ باقی دوسری جن باتوں پر موم ڈیڈ کو اعتراض ہے وہ ہماری نظر میں اب اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ اب وسیع تمہیں اپنا چکا ہے۔ جب وہ ان باتوں کو ہم نہیں اہم نہیں سمجھ رہا تو ہم کیوں اس سلسلے میں سوچیں۔ تھینکس یو سو مچ، آپ لوگوں نے آج آ کر میرے دل کو ہلکا پھلکا کر دیا۔ بس ایک اور بات ہے جو دل میں اکثر چبھتی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہونے کا وعدہ کریں تو پوچھ لوں۔ وہ لجاجت سے اجازت طلب کر رہی تھی۔ ارے اس طرح کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم ہماری بہن، دوست، دیورانی سب ہو، جو دل چاہے پوچھو۔ صیبہ بھابھی نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ بھابھی، جب گھر کے سارے لوگ مجھے رمیز بھائی کے رشتے سے قبول کرنے کو تیار تھے تو وسیط کے رشتے پر کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ رمیز نے تمہارے متعلق صرف ہم ہی دونوں کو بتایا تھا، باقی گھر کے کسی فرد کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ پھر تمہارے انکار کے بعد تو ہم نے بات ہی ختم کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ رمیز کو منتخب کرنے پر بھی یہ باتیں تمہیں جھیلنی پڑتی، مگر آخر میں جا کر مام ڈیڈ راضی ہو ہی جاتے۔ ہاں، وسیط کے سلسلے میں یہ ناممکن سی ہی نظر آ رہا ہے، وہ دونوں کسی صورت راضی نہ ہوں گے۔ سائمہ کہہ تو گئی مگر پھر کچھ پریشان سی ہو کر صیبہ بھابھی کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں؟ وہ خود حوانک ہو گئی۔ تمہیں چچا کی لڑکی انشا کے بارے میں معلوم نہیں؟ انشا کا رشتہ دادا جان بچپن سے اسی سے طے کر گئے تھے۔ انشا بہت معصوم، سیدھی سادی سی ہے، بچپن سے اپنے نام کے ساتھ وسیط کا نام سنتی آ رہی ہے۔ اسی سال اس نے فیض آباد سے گریجویشن مکمل کیا ہے۔ رمیز کا رشتہ ہم دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ شادی کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ڈیڈی کو بس یہی غم ہے کہ اب وہ حمید چچا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ دادا جان کا ہر حکم وسیط نے مانا ہے، اب محض تمہاری خاطر وہ ان کے حکم سے سرتابی کر رہا ہے۔ اب اگر موم ڈیڈ خوشی خوشی تمہیں اپنا لیں تو حمید چچا کو کیا جواب دیں گے؟ موم فرمان قرار دے کر اس نے اس سے رشتے منقطع کر دیے۔ کم از کم انہیں تو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ صیبہ آفاقی نے مفصل جواب دے کر اسے سمجھایا تو اسے لگا جیسے دہلی کی چلچلاتی گرمی، تپش اور اولے ایک دم اس پر حملہ کر دیا ہو۔ سانس گھٹنے جیسی کیفیت میں وہ ان کی خاطر مدارت تو کرتی رہی، انہیں باہر گیٹ تک چھوڑنے بھی آئی، مگر ان کے رخصت ہوتے ہی اس نے بہت تھکی ہوئی اور لٹی ہوئی کیفیت میں نگار رحمان کو موبائل پر پکارا تھا۔ مام، کیا آپ مجھے وزٹ ویزا پر یا مستقل ویزا پر جو بھی بآسانی چند دنوں میں مل سکے بھیج سکتی ہیں؟
میں مام وہاں آنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں رہنا اب انڈیا میں، پلیز آپ جلد سے جلد اس کا انتظام کریں۔ ایسا کیا ہو گیا مائی چائلڈ؟ موم گھبرا کر پوچھ رہی تھی، مگر وہ جواب دینے کے بجائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب کس پر یقین کرے؟ وسیط انگیج تھا، اور وہ بھی اپنی اتنی نزدیکی کزن سے، اور اتنی اہم بات اس نے اس سے پوشیدہ رکھ لی۔ میں وہ ایک جھیل کے جس کی کوئی منزل ہی نہیں، دور تک ساتھ جو میرے ہی بہا ہے وہ ہے، میرے قسمت کے ستارے میں اسی سے روشن چاند بن کر جو میرے دل میں چھپا ہے وہ ہے۔ اب نار جلدی کرو، تمہاری ممی کا فون آیا ہے کہ تمہارا ٹکٹ لے کر کوئی آ رہا ہے، سامان لے کر ان کے ساتھ جانا ہے، دمام پہنچانے کے باقی انتظامات وہی کرے گا۔ رازینہ اس کے سر پر سوار جلدی جلدی احکامات دے رہی تھی۔ اس کے مردہ جسم میں گویا جان سی پڑ گئی تھی۔ جلدی جلدی شاور لیا تھا، سامنے رکھا جو بھی لباس نظر آیا تھا چڑھا لیا تھا، اور پیکنگ کرنے میں رازینہ کی مدد کرنے لگی تھی۔ سامان رکھوانے کا کام ملازموں نے کیا تھا۔ وہ الوداع وہ سب سے الوداعی کلمات کہتی جیسے ہی باہر نکلی تو ویسک ویگن کو اپنا منتظر پایا۔ کیا ہمیں سیدھا ایئرپورٹ چلنا ہے؟ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص سے بولی۔ نہیں، سیدھے جنت میں جانے کا پروگرام ہے، لیکن وہاں بھی نہیں اکیلے، وہاں بھی تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، ساتھ ہی چلیں گے۔ وہ پہلے ہی سے اسٹارٹ کار کو گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے بولا۔ وسیط اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آپ نے کیا سمجھ کر مجھ سے نکاح کر کے نکاح نامہ پرس میں دبا کر سعودی عرب آپ نے کیا سمجھا کہ آپ مجھ سے نکاح کر کے نکاح نامہ پرس میں دبا کر سعودی عرب فلائی کر جائیں گی، اور میں دنیا بھر کا اسٹوپڈ اور ایڈیٹ بس کھڑا دیکھتا ہی رہوں گا؟ وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ اب نار کے چہرے کے زاویے بھی بگڑنے لگے۔ کار روکو، ورنہ میں کار دروازہ کھول کر نیچے کود رہی ہوں۔ وہ محض دھمکی ہی دے رہی تھی، اتنی ہمت بہرحال اس میں نہیں تھی۔ اگر دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ بھی لگایا تو سامنے آتے ٹرک سے یہ کار ٹکرا دوں گا۔ وہ اتنے خطرناک لہجے میں بولا جیسے اگلے ہی لمحے یہ کام کرنے والا ہو۔ سیٹ بیلٹ باندھ کر خاموش بیٹھی رہو، نگار آنٹی انڈیا پہنچ چکی ہیں، وہیں تمہیں بلا رہی ہیں۔ اسے کافی دیر تک خاموش بیٹھا دیکھ کر یوں اطلاع دی تھی جیسے احسان کر رہا ہو۔ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جھوٹا، کاذب، قطع بھروسے کے لائق نہیں۔ اس سے انشاء کے ساتھ رشتہ طے ہونے والی اتنی بڑی بات چھپائی، اب کیوں کر بھروسہ کر سکتی ہے وہ اس پر؟ ویلکم۔ انڈیا آئیں گی تو اپنی بیٹی کو خبر نہ دے کر اسی کو تو بتائیں گی۔ وہ اسے سخت خفا منہ دوسری طرف پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پچھلا پورا ہفتہ کیسی حالت میں گزرا تھا وہ تو یہ سوچ سوچ کر ہمیشہ مطمئن اور کیا لکھا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہا، کہ اس نے کبھی اس کا کسی کا برا نہیں چاہا تو اس کا برا بھی نہیں ہوگا، مگر اب جب کہ نادانستگی میں ہی صحیح اور انشا سے اس کا رشتہ اس کا سکون چھیننے کی غلطی کر چکی تھی تو وہ خوش و خرم کیسے رہ سکتی تھی؟ اپنی تمام راتیں اس نے کمرہ بند کر کے منہ سے بند کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے میں بھی گزاری تھیں۔ وہ کتنی تنہا تھی ان دنوں۔ رازینہ جہاں کیا لکھا ہوا ہے، رازینہ تو شادی میں مصروف ہو چکی تھی، اس کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تھی، تہنیت کے بھی بھائی کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ یونس چودھری کی بیٹی سنبل سے نہیں بلکہ کہیں پڑوس میں ہی سے وہ دور بھانجی لانے کا انتظام کر چکی تھی۔ تہنیت کی امی کو یونس چودھری کی بیوی پتہ نہیں کی بیوی پسند نہیں آئی تھی۔ خود تہنیت کا رشتہ فاروق کے لیے ان دونوں کے جاب ملنے تک موقوف کر دیا گیا تھا۔ صرف نگار رحمان ہی تھیں جو دن میں کئی بار اسے فون کر کے جلد سے جلد ویزا بھیجنے کی خوشخبری سناتی اور اسے مطمئن اور پرسکون رہنے کی تلقین کرتی۔ کار گل مہر کے علاقے میں داخل ہوئی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، اور پھر جب وسیط کے گھر کے سامنے رک گئی تو وہ اچھل ہی پڑی۔ موم یہاں ہے تمہارے گھر میں؟ وہ زہر خند لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا اپنے سسرال میں میرے ساتھ آنے کا، چلو اب خوش ہو جاؤ۔ وہ نہایت سکون سے کار پارک کر کے نیچے اتر گیا، مگر وہ
ویسے ہی ٹھوس سی بنی بیٹھی رہی۔ میرا دل اب کسی کی بھی صورت دیکھنے کا روادار نہیں، پلیز واپس چلو۔ نگار رحمان، اب آپ ہی اپنی اس وائلڈ کیٹ کو سنبھالیے، میں نے یہاں تک لانے کا کام کر دیا ہے۔ وہ کوریڈور کی طرف سے آتی نگار رحمان سے کہہ رہا تھا۔ موم اور یہاں وہ جھٹکے سے باہر نکلی تھی۔ آپ کب آئیں؟ صبح کی فلائٹ سے تو آئی ہوں، اور آتے ہی تمہیں لینے وسیط کو بھیج دیا۔ وہ اسے سینے سے لگائے کہہ رہی تھی۔ ماں کی نرم آغوش اسے ایک دم لگا جیسے سارے غم، ساری تکلیفیں اس کے نکل کر دور جا کھڑی ہوئی ہوں۔ تمہیں ویزا بھیج کر بلانے سے بہتر میں نے یہ سمجھا کہ خود ہی یہاں آ جاؤں، اور دیکھو میرا آنا کتنا سود مند ثابت ہوا۔ اللہ نے تمہاری ساری مشکلوں اور تکلیفوں کو جڑ سے ختم کر ڈالا۔ نگار رحمان کے چہرے کی متضاد کیفیات تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ اندر چلو، میں تمہیں سب سے ایک نئے انداز میں ملواؤں۔ وہ اسے لیے اندر ٹی وی ہال کی طرف بڑھی تھی۔ اندر سب نے جگمگاتے چہروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ حیران سی دھڑکنیں سنبھالتی وسیط کے بڑے بھائیوں اور بھابھیوں سے ملتی۔ حمید چچا اور چچی کی سمت بڑھی تھی۔ ان کے بیٹے اسرار اور بیٹی انشا نے بھی بڑے ادب سے سلام کیا تھا۔ معصوم اور کیوٹ سی انشا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے نام کیا تھا اس ہیروئن کا یار، ابنار کا دل کے لیے ابنار کا دل پھیلا، مگر ابھی نور الصبح آنٹی نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ شکر ہے کہ خاموشی سے میرے سینے سے آ لگی، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ نہ جانے کتنی ناراض اور خفا ہوگی مجھ سے۔ وہ پرمسرت انداز میں جوش سے اسے لپٹاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بھئی میں نے حالانکہ اس سے کچھ کہا نہیں تھا، مگر پھر بھی معافی تلافی کر ہی لوں۔ دل میں کہیں کچھ خلش ہو تو میری بیٹی کے دل سے ابھی نکل جائے۔ رشید انکل بھی ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا اللہ، اتنا بڑا چینج! لگتا ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی گھومی ہے اس گھر کے اطراف، جس نے ہر فرد کو بدل دیا ہے۔ وہ حیرت آمیز خوشی سے ایک ایک کو تکنے لگی۔ رشید بھائی، اب سب سے پہلے رمیز کے معاملے کو فائنل کر لیں، اب نار کی ناراضگی کی فکر چھوڑیں۔ میری بیٹی کسی سے خفا رہ ہی نہیں سکتی، خصوصاً اپنے بزرگوں سے ہرگز بھی نہیں۔ نگار رحمان رشید آفاقی کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے وسیط، ذرا اپنے شہیر انکل کو بلا کر لاؤ باہر سے۔ وہ شیزا کو لے کر ذرا باہر تک گئے ہیں۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر بچی ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ ینگ اور پرخلوص سے شہیر انکل نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ابنار کے متعلق دریافت کیا تھا۔ بہت محبت سے وہ اس سے ملے تھے اور شیزا کو بھی ملایا تھا۔ وہ شیزا جو یہاں کسی سے بات تک کرنے کو تیار نہیں تھی، مانوس انداز میں اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی بہن تھی۔ یہ قوی احساس ابنار کے دائیں بائیں کے روئے روئے میں سرشاری دوڑا گیا تھا۔ ادھر رشید آفاقی نہایت قاعدے کے ساتھ حمید آفاقی سے ان کی بیٹی انشا کا ہاتھ رمیز آفاقی کے لیے مانگ رہے تھے۔ یہ الٹی گنگا کیوں کر بہنے لگی تھی؟ رشید آفاقی کی جگہ وسیط آفاقی کی جگہ رمیز نے کیوں کر لے لی تھی؟ وہ حیرت آمیز مسرت کے ساتھ بس دیکھتی ہی رہی تھی۔ ادب ہنسی مذاق کے درمیان رمیز آفاقی نے ایک خوبصورت انگوٹھی شرمائی گھبرائی سی انشا کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ نور الصبح آنٹی نے دوسری انگوٹھی وسیط کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے پہنانے کی اجازت دی۔ نگار رحمان شہیر سے مانگی۔ موم نے ابنار کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے رشید انکل اور نور الصبح آنٹی کے درمیانی والی نشست پر بٹھا دیا تھا۔ چلو وسیط، اب بسم اللہ کرو۔ یہ یقیناً ایک بہت خوبصورت خواب ہے جو اللہ نے اس کے دل کو پرسکون کرنے کے لیے دکھا دیا ہے۔ اس کا دل متزلزل سا تھا۔ آپ کی وائلڈ کیٹ ایک دم خاموش ہے۔ وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے سرگوشی میں نزدیک بیٹھی نگار رحمان سے بولا۔ تم اسے وائلڈ کیٹ کہتے رہو، اور یہ تم کو کانٹوں والا درخت، مگر اب رہنا تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ موم ہنسی تھی۔ یہ کہیے کہ وائلڈ کیٹ کانٹوں والے درخت میں جا پھنسی ہے۔ نور الصبح آنٹی کہہ کر زور سے ہنسنے لگیں۔ اس قدر شوخی کا مظاہرہ اور وہ بھی نور الصبح آنٹی کر سکتی ہیں؟ وہ ششدر سی بار بار انہیں دیکھنے لگی۔ ادھر وسیط کھسیانہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گروپ بن گئے۔ سبھی خواتین ممی کو گھیر کر بیٹھ گئیں، جبکہ مرد حضرات کے درمیان شہیر انکل تھے۔ آخر وہ کس سے پوچھے، کیسے جانے کہ یہ اتنا سب کچھ کیوں کر ممکن ہوا؟
وہ الجھتی ذہن میں بھٹکتے ہزاروں سوالات کو لے کر باہر نکل آئی۔ پچھلے والے حصے میں ملازمہ رابعہ کئی اور ملازماؤں کو اپنے ساتھ لگائے جلدی جلدی کام میں مصروف تھی۔ اسے دیکھا تو خوشی سے سارے دانت نکالے باہر آ گئی۔ میں نے سنا ہے کہ اب آپ ہمارے گھر میں ہمیشہ کے لیے آ رہی ہیں، چھوٹے صاحب کی دلہن بن کر۔ جواب میں اپنار اس کے اس استفسار پر ہنس دی تھی۔ مولا کا کرم دیکھیے کیسے جوڑا نکالا آپ کا اور چھوٹے صاحب کا۔ آپ کی امی بڑی میڈم کی سگی چھوٹی بہن نکل آئیں۔ کیا؟ حیرت کی زیادتی سے لمحہ بھر کے لیے اس کی آواز ہی نہیں نکلی۔ یس یو آر رائٹ، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اس کے دماغ میں کتار در کتار ہزاروں بلب روشن ہوتے چلے گئے۔ نور الصبا آنٹی، موم کی سگی بڑی بہن، تو رشید انکل، موم کے سگے تایا زاد بھائی اور بہنوئی، اور حمید چچا، وہی شخصیت جن سے ممی کی نسبت بچپن سے طے تھی۔ مگر ان سب لوگوں پر یہ اتنی بڑی حقیقت کھلی کیسے؟ وسیط کہاں ہے؟ اسے تیزی سے رابعہ سے پوچھا تھا۔ اب اس کی گردن دبا کر یہ ساری معلومات حاصل کی جا سکتی تھی۔ اوپر آپ کے والے کمرے میں، وہ آنکھیں مٹکا کر ہنسی تھی۔ ادھر وہ جواب دیے بنا ہی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی تو وہ بستر پر دراز آنکھیں بند کیے نیند میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ وہ ذرا کہ ذرا ٹھٹکی، پھر نزدیک چلی آئی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا اس پر غصے میں ایک نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ وہ مہینوں کی تھکن کے بعد مطمئن ہو جانے والا چہرہ تھا۔ اس کے لیے نہ جانے کون کون سی اذیتیں اور برداشت کر چکا تھا۔ آخر یہ سب کچھ اس نے کیا کیوں کر؟ اور موم انہیں کیسے اپنے رشتوں کے کا اندازہ ہوا؟ اسے بے چین ہو کر جو ہی وسیط کی پیشانی کو چھوا، اسے جھٹ آنکھیں کھول دیں۔ تشریف لائیے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ نیچے اتنا شور شرابہ اور ہنگامہ تھا کہ آرام کی غرض سے میں آپ کے کمرے میں چلا آیا۔ ویسے یہ پہلے میرا ہی کمرہ تھا، آپ کے قبضہ جمانے سے پہلے۔ گویا آپ جانتے تھے کہ میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ وہ بڑے زمانے کے بعد اتنے خوبصورت انداز میں مسکرائی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ متجسس ہو کر مجھے ہی ڈھونڈیں گی، کیونکہ وہ سب تو ضروری امور ڈسکس کرنے میں لگے ہیں۔ آخر اس گھر میں 10 دن بعد وہ دو شادیاں ہونے والی ہیں۔ وہ مسکراتا اٹھ بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے نزدیک ہی بٹھا لیا۔ اب کس فکر میں مبتلا ہو، اللہ نے سب مسئلے تو حل کر دیے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ دباتا ہوا بولا۔ اس بار وہ اس کی جانب دیکھ نہیں پائی، جس کی انوکھی سی روشنی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اگر مسائل یوں ہی حل ہو گئے تھے تو رازینہ کے گھر سے لاتے ہوئے اتنی اکڑ کیوں دکھا رہے تھے؟ تم نے مجھے چھوڑ کر بھاگنے کا جو پروگرام بنایا تھا، بس اسی پر غصہ آیا جا رہا تھا۔ میں یہاں پاگلوں کی طرح سب کو ہموار کرتا پھر رہا ہوں، اور وہاں تم احمق مجھ سے رابطہ توڑے دے رہی ہو۔ تو تم نے مجھ سے انشا سے رشتہ طے ہونے والی بات کیوں چھپائی؟ مجھے یہ سوچ سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ میری وجہ سے ایک معصوم لڑکی کے بچپن کے سجائے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ نہ جانے تمہیں لے کر اسے کیا کچھ نہ سوچ رکھا ہوگا۔ مجھے اگر یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو تمہارے پہلے حرف ڈبلیو کے متعلق بھی نہ سوچتی۔ پاگل ہو تم۔ وہ ایک دم نہ جانے کیا سوچ کر ہنس پڑا۔ وہ تو تمہاری شکر گزار ہے کہ تم نے اس کی جان مجھ سے چھڑا دی۔ مجھے یہ بات ابھی کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوئی ہے کہ میرے غصے اور چڑچڑے پن سے وہ بچپن سے ہی بے حد خائف تھی، اور جب میں نے پولیس کا محکمہ جوائن کر لیا تو وہ ہر دم یہ سوچ سوچ کر کانپتی رہتی تھی کہ اس کی جیسی سیدھی سادی چوہیا جیسی فطرت کی لڑکی کا میرے ساتھ گزارا کیسے ہوگا۔ سنا ہے کہ اس کے اس رشتے کے ٹوٹنے پر اس نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے۔ تو میں خود اسے کہاں پسند کرتا تھا۔ بے حد سادہ لوہ سی لڑکی ہے، کیونکہ مجھے تو تمہاری جیسی جیدار اور خود اعتماد لڑکیاں پسند ہیں۔ جب تک تم سے دل کے معاملات سیٹ نہیں ہوئے تھے، میں اسے اللہ کا فیصلہ مان کر خاموش تھا، مگر بعد میں مام ڈیڈ سے میں نے اس سلسلے میں صاف انکار کر دیا تھا، اور تم کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ پہلے ہی اتنی مخالفتیں ہم دونوں کو ایک نہ ہونے دینے کے لیے جگہ بنا رہی تھیں۔ یہ بات تمہیں معلوم ہو جاتی تو تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دیتی۔ وہ اس کے گھنے بالوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹتا ہوا بولا۔ اور تم نے بھی تو مجھ سے یہ بات مخفی رکھی کہ رمیز نے بھی تمہیں پروپوز کیا تھا۔ یہ بھی کم ناراضگی والی بات نہیں تھی کہ میرے ہی بھائی نے مجھ سے بھی پہلے تمہیں پروپوز کیا اور تم نے مجھے انفارم تک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ بھابھی لوگ مجھ سے وعدہ لے گئی تھیں کہ میں اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہوں۔ وہ قدرے سے شرمندہ ہوئی۔
یعنی میں کسی میں شامل ہوں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے والوں کو ایک جھٹکا دیا تو وہ سیدھی اس کی باہوں میں آ گئی۔ انشا صحیح خوفزدہ تھی تم سے شادی کرنے کے خیال سے۔ میری قسمت کی خرابی کے دل تم سے الجھا لیا۔ وہ پورا زور لگا کر اس کی باہوں سے نکلی اور کود کر بیڈ سے اتر گئی۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے بتاؤ کہ سب کو راضی کرنے کا مرحلہ کیسے طے کیا؟ وہ نہایت پھرتی سے داخلی دروازے کے نزدیک جا کھڑی ہوئی۔ وہ اسے یوں چوکنا انداز میں کھڑے دیکھ کر پھر سے ہنسنے لگا۔ ایسے تو ہرگز نہیں بتاؤں گا، شرافت سے میرے نزدیک آ کر بیٹھو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھ کر آرام سے لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی جا رہی ہوں، رخصتی کی ڈیٹ تک اب تم سے باقاعدہ پردہ کروں گی، موبائل بھی سوئچ آف کر دوں گی۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ ارے ایسا غضب بھی نہ کرنا، میں سچ مچ ڈر گیا۔ وہ محبت کے جام چھلکاتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ چلو بتائے دیتا ہوں۔ تم نے جب نگار آنٹی سے ویزا بھیجنے کے متعلق کہا تو انہوں نے گھبرا کر مجھے فون کر کے اصلی بات جاننے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ پر بیٹھی تھی اور انہوں نے مجھے بھی yahoo.com پر آنے کے لیے کہا تھا۔ پہلی ہی بار مجھے ویب کیم پر دیکھ کر چونکی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری شکل ہو بہو دادا جان سے ملتی ہے، یعنی تمہاری امی کے تایا جان سے۔ نگار آنٹی نے چونک کر پہلی بار میرے خاندان اور میرے بارے میں جاننا چاہا، اور تب یہ حقیقت کھلی کہ ان کے اور میرے درمیان کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اپنی بہن نورو صبا کے متعلق تو ان کا یہی خیال تھا کہ وہ ابھی تک کینیڈا میں ہی مقیم ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ برسوں پہلے دہلی میں شفٹ ہو چکی ہیں۔ بس پھر سب آسان ہوتا گیا۔ موم ڈیڈ تو ان کے لیے اتنے بیقرار نکلے کہ ان کی آواز سنتے ہی انہیں فوراً دہلی آنے کے لیے کہنے لگے۔ نفرتوں کی چادر اتنی دبیز تو تھی، پہلے تو دونوں ایک دوسرے کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن جب ویب کیم پر ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور آواز سن لی، گلے شکوے دور ہو گئے، تو یہ چادر آخرکار تار تار ہو گئی۔ انشا کا مسئلہ نگار آنٹی نے ہی حل کیا۔ خود حمید چچا سے معافی مانگ کر رمیز کا پروپوزل میری جگہ پیش کر دیا۔ ہاں، رمیز کو راضی کرنے کا مرحلہ میں نے طے کیا۔ بس رمیز نے انشا سے تنہائی میں ملنے کی شرط رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی تمہارا والا خدشہ پل رہا ہو کہ کہیں وہ بچپن سے مجھے تو آئیڈیلائز تو نہیں کر رہی۔ پھر رمیز نے یہ بات مجھے بتائی کہ حمید چچا چچی اس رات سبھی میری فطرت سے خوفزدہ تھے۔ خاموشی اس لیے اختیار کیے ہوئے تھی کہ یہ دادا جان کی آخری خواہش تھی۔ ادھر موم ڈیڈ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ انشا کا مجھ سے رشتہ توڑیں گے تو کہیں حمید چچا پہلے کی طرح ناراض نہ ہو جائیں۔ نگار آنٹی والے کیس میں ماضی میں بھی ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی تھی، مگر حمید چچا بہت گریٹ آدمی ہیں۔ انہوں نے اب ہر بات کو بھلا کر شہیر انکل کو گلے سے لگا لیا۔ تمام مرحلے نگار آنٹی کے یہاں آنے سے پہلے ہی نپٹا دیے گئے تھے۔ دونوں بڑے بھائیوں اور بھابھیوں کو تو میں نے پہلے ہی اس رشتے کے لیے ہموار کر لیا تھا، جب بھی تو وہ تم سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ جانتی ہو کیسے؟ اپنے برتاؤ میں نرمی اور دوستانہ انداز تو میں بہت پہلے ہی پیدا کر چکا تھا، مگر یہ لوگ پھر بھی اکڑے اکڑے سے دوریاں بنائے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ویل ویل کھنڈر والا دادا جان کا دیا ہوا اپارٹمنٹ ان دونوں کے نام کر دیا۔ دونوں بڑے بھائیوں کو سب سے زیادہ شکایت اسی اپارٹمنٹ پر تھی کہ جب دادا جان نے مجھے اپنا تیسرا بیٹا سمجھتے ہوئے جائیداد کو 3 حصوں میں بانٹ کر ایک حصہ دیا تھا، تو آخر یہ اتنا قیمتی گھر میرے نام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شروع میں اس گھر کی مالیت کوئی ایسی خاص نہیں تھی، لیکن سہارا مال بن جانے کے بعد اس علاقے کے گھروں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ اگر حق کی بات دیکھی جائے تو یہ گھر ان دونوں کو ہی ملنا چاہیے۔ بس اس کے بعد ان لوگوں کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ رمیز نے اس گھر والی جائیداد میں حصہ دار بننا منظور نہیں کیا۔ انشا کی صورت میں اسے چچا کی جائیداد کا کافی حصہ یوں ہی مل رہا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے موم ڈیڈ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں نگار آنٹی اور تمہیں پا کر اتنے خوش ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ موم کے دل میں جو لڑکیوں سے نفرت کا جذبہ تھا وہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہم سب ان کی اس عادت سے سخت پریشان تھے۔ بہن تو ہمیں لانے دی نہیں، لیکن معید بھائی کی دونوں بیٹیوں تک سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ نگار آنٹی کے یوں پورے خاندان کے خلاف جا کر شادی کرنے کے بعد سے یہ جذبہ پروان چڑھا تھا۔ خود اب بھی ان کے دوبارہ مل جانے پر ہی فنا ہوا ہے۔ آنٹی نے بھی خاندان سے نکل کر کچھ کم مشکلیں نہیں اٹھائیں۔ شکر ہے کہ اب انہیں بھی سکون سے اپنوں کے درمیان رہنے کا موقع ملے گا۔ اب اگر ساری الجھنیں دور ہو گئی ہوں تو شریفانہ انداز میں ادھر آ کر بے اعتباری دکھائی تو ایک ہاتھ پڑنے ہی والا ہے۔ وہ اچانک اٹھ کر لہجہ بدل کر ابلنے والے انداز میں بولا۔ وہ کچھ شرمسار سی چپ سی اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے حصوں کے لیے کیا کچھ داؤ پر لگا رہا تھا۔
سوری وہ اس کے حصول کے لیے کیا کچھ داؤ پر لگا رہا تھا، کیسے کیسے پاپڑ بیل رہا تھا، اور وہ بجائے اس کی سننے کے، اس کی مدد کرنے کے، منہ پھلائے اپنے ہی دنیا میں گم الٹے سیدھے فیصلے کر رہی تھی۔ اب چہرے کی ساری لائٹ کیوں گل ہوئی؟ لگتا ہے کہ کوئی اور عقلمند خیال دماغ میں در آیا ہے۔ وہ بغور اسے دیکھ کر بولا، میں اچھی نہیں ہوں وسیع، بہت خراب ہوں۔ تم پر شک کیا اور پھر ہر دم خود کو لعنت ملامت بھی کیا کرتی تھی کہ تم سے دل کیوں لگا لیا۔ تم چاہو تو مجھے ڈانٹ سکتے ہو، یقین جانو میں بالکل بھی برا نہیں مانوں گی۔ وہ بڑی معصومیت سے کہتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ پہلی بار اتنی قریب آئی ہو، بے وقوف سمجھا ہے جو ڈانٹ ڈپٹ کے چکر میں لگ جاؤں گا۔ وہ گہری سانس لے کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے بولا، سنو وہیں لکھنؤ میں گومتی نگر کالونی میں تمہاری پسند کا بہت خوبصورت سا گھر بنوایا ہے میں نے۔ پچھلے دنوں یہ بھی ایک زبردست مصروفیت رہی۔ جبیں عثمانی میڈم آ کر کئی بار دیکھ گئی تھیں۔ تمہاری پسند کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے کئی اہم مشورے بھی دیے، اور ہاں تمہارے چوکیدار بابا کو مستقل طور پر اپنے گھر میں رہنے کی آفر کر دی ہے میں نے۔ ایک دن ملے تھے جبھی میڈم کے گھر، تبھی تمہاری میڈم نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ تم انہیں اپنے ساتھ رکھنے کی کتنی خواہش مند تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہیں بابا نے مجھے بہت بڑے گھر اور جائیداد کی دعا دی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے پھولوں کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بچھی تھی۔ ویسے تم نے میرے سارے اپنوں سے دوستی کر لی ہے، موم، جبیں میڈم، چوکیدار بابا، تمہارے ہی انداز اپنائے ہیں، ورنہ میں تو یوں ہی جھگڑالو اور وحشی سا تھا۔ تم نے مجھے محبتیں وصول کرنے کا یہ نیا طریقہ سکھایا ہے۔ وہ مزید شرارتوں پر آمادہ نظر آنے لگا۔ ادھر موم نیچے سے اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر اس کی باہوں کے گھیرے سے نکلی اور پھر کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر چلی آئی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ جگمگاتے ستارے کی چادر اوڑھے وہ بڑا مطمئن سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی گود میں کسی کشتی کی طرح تیرتا چاند اسے خوش آئند مستقبل کی مبارکباد دیتا محسوس ہوا، جسے اس نے دمکتے چہرے اور مدھر تال پر دھڑکتے دل کے ساتھ وصول کیا اور نیچے اتر آئی، جہاں موم اور اس کے بے شمار اپنے دل میں بے پناہ چاہتے لیے اس کے منتظر تھے، اور وہ یہ سب سمیٹنے کی خواہش لیے اندر کی سمت قدم بڑھاتی گئی تھی۔